کہ یہ نسل در نسل چلتا رہے جب تک کہ ان کی خدمت میں نہ پہنچ جائے. کیا اب ایک بات پوچھتا ہوں. آقا علیہ السلام ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ تشریف لائے. ہر کوئی چاہتا تھا میرے گھر قیام فرمائے. ہر کوئی حضور کا عاشق تھا. ہر کوئی حضور کی محبت میں فنا تھا. حضور کے لیے دیدہ اور دل فرش راہ کیے بیٹھا تھا. کسی کی محبت میں شک نہیں تھا. مگر آقا نے فرمایا دیکھو تم سب کا شوق محبت اشتیاق بجا مگر آگے سے ہٹ جاؤ, راستہ چھوڑ دو. میری سواری کو پتا ہے اللہ نے مجھے کہاں ٹھہرانا. خاص جملہ ہے خاص. علم مصطفیٰ پر بحثیں کرتے ہو, حضور کے علم کی وسعتوں پر مناظرے کرتے پھرتے ہو اور اپنی ناقص عقل کے گھٹیا پیمانوں پر علم مصطفیٰ کو پرکھتے پھرتے ہو. علم مصطفیٰ کی تو وسعتوں اور رفتوں کا عالم کیا. مصطفیٰ جس سواری پر بیٹھے اذن الہی سے وہ سواری مشیت خدا جانتی. میں میری سواری جانتی ہے. سواری چلتی رہی اور جا کے ٹھہری حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر کے سامنے. واقعہ آپ کو معلوم ہے, میں صرف آپس میں ریلی میں قائم کر رہا ہوں. کبھی آپ نے سوچا کیوں ٹھہری تھی؟ وہ سب سے زیادہ امیر نہیں تھے, وہ سب سے زیادہ اصل و رسوخ والے نہیں تھے, کوئی بہت زیادہ بڑے تاجر نہیں تھے, باقی بھی تھے, سب ایک جیسے تھے. مگر ابو ایوب انصاری کی انفرادیت یہ تھی, یہ تبا بادشاہ کے ٹھہرائے ہوئے اس جماعت علماء کے سربراہ کی نسل میں سے تھے. ارے اس کے پاس وہ خط تھا جو تبا دے کر گیا تھا. اس خط کی شکل میں وہاں کوئی 1000 سال سے بیٹھا مصطفیٰ کا انتظار کر رہا تھا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. تو اللہ نے ہر اعتبار سے منفرد بنایا. فرمایا حبیب لوگوں کے آنے کے چرچے, ان کی شہرت, ان کی خبر ان کے دنیا میں آنے کے بعد ہوتی ہے. ابھی زمین پر پہلا انسان اترا تھا, میں نے تب سے تیرے نام کے ڈنکے بجانے شروع کر دیے. تیرے ذکر کو کوئی کیسے گھٹائے گا, تیری عظمت پر کوئی حرف کیسے لائے گا, تیری عزتوں کا میں خود محافظ, تیری رفعتوں کا خود محافظ, تیری نبوت اور رسالت کا محافظ, تیری شان معبودیت کا محافظ. تو اللہ نے یہ اتنی بات, میں نے صرف یہ بات واضح کرنے کے لیے عرض کی کہ اللہ حضور کو دوسرے نبیوں پر قیاس نہیں کرنے دیتا. سادہ لفظوں میں خدا حضور کو دوسرے نبیوں جیسا نہیں سمجھنے دیتا. ہم خدا جانے حماقت کے کن صحراؤں میں بھٹک رہے ہیں. اللہ نے ہر نبی کی اس عفت و عصمت کی حفاظت کا اہتمام کیا, مگر باقیوں کے لیے طریق اور رکھا, مصطفیٰ کے لیے طریق اور رکھا. ہر نبی جو دنیا میں آیا اس پر تہمتیں لگی, اس پر الزام تراشیاں ہوئی, بہتان تراشیاں ہوئی. جس نبی پر بھی اور ہر نبی پر ایسا ہوا, جس پر جو تہمت لگی, جو بہتان ترازی ہوئی, اللہ کا طریقہ پوری تاریخ انبیاء و امم میں یہ تھا. قرآن کے از اول تا آخر مطالعہ کر لیں, آپ کو کہیں اس ضابطے میں تبدیلی نظر نہیں آئے گی. رب ذوالجلال نے ہر نبی کی دفعہ جو طریقہ, جو سنت اپنائی وہ یہ تھی. اس سنت کو سمجھ لے جو سنت الہیہ کی بات کر رہا ہوں, میں طریق الہیہ کی بات کر رہا ہوں. اللہ رب العزت کا طریقہ یہ تھا, جس نبی اور رسول پر بھی اس زمانے میں اس کی قوم نے کوئی تہمت لگائی, اللہ نے اس تہمت کا جواب اپنے نبی کو سکھایا اور نبی نے خود اس تہمت کا جواب قوم کو دیا. طریقہ سمجھ لیں, اصول 2 جز تھے. ایک جز یہ کہ قوم نے تہمت لگائی تو اللہ نے جواب پیغمبر کو سکھایا, پیغمبر نے اپنی زبان سے قوم کو جواب دیا, نمبر 1. دوسرا جز یہ تھا کہ جتنی تہمت لگی اتنا رد کروا دیا. 2 لفظوں میں تہمت لگانے والوں نے بات کی, 2 لفظوں میں اللہ نے رد کروا دیا, بات ختم. مختصر میں 1-2 مثالیں اس میں سے دیتا ہوں. حضرت نوح کی قوم نے کہا, حضرت نوح کی قوم نے اِنَّا لَنَرَاكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ,
انہوں نے کہا نوح ہم تمہیں کھلی گمراہی میں مبتلا دیکھتے ہیں۔ بھئی جس طرح آپ اہل توحید کے نزدیک شرک کرنے والے گمراہ ہیں، ان کے نزدیک آپ گمراہ ہیں۔ یہ جو نظریات کا ایک دوسرے کے ساتھ تضاد ہے یہ ہر جگہ چلتا ہے۔ وہ ہر عقیدے کا آدمی خود کو حق پر سمجھتا ہے، حق پر نہ سمجھے تو اس عقیدے کو چھوڑ دے، اس پر قائم نہ رہے۔ جو جس عقیدے پر بھی ہے وہ اس عقیدے کو حق جان کر ڈٹا ہوا ہے۔ اس لیے دعوت وہ مبنی بر حکمت ہونی چاہیے، مبنی بر تشدد نہیں ہونی چاہیے۔ تشدد کریں گے اس کا جواب تشدد سے آئے گا۔ آپ بزور طاقت بدلنا چاہیں گے اس کا جواب طاقت سے دیا جائے گا۔ دعوت ہمیشہ حکمت پر مبنی ہوگی۔ اللہ نے فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، حبیب حکمت کے ساتھ۔ انہوں نے قوم نے حضرت نوح پر الزام لگایا، سنیے، اِنَّا لَنَرَاكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، بے شک ہم تمہیں کھلی گمراہی میں دیکھتے ہیں۔ یہ قوم کا الزام ہے، یہ ان کا جملہ جو اللہ نے قرآن میں محفوظ کر کے ہم تک پہنچایا۔ اب اللہ نے اپنے نبی کو حضرت نوح کو سکھایا، نوح اپنی زبان سے جواب دے رہے ہیں، یا قوم لیس بی دلالۃ ولکنی رسول من رب العالمین، میری قوم میں گمراہ نہیں ہوں بلکہ میں سارے جہانوں کے رب کا بھیجا ہوا۔ دلالت کا گمراہی کا الزام لگایا، اس کا رد کر دیا، لمبی چوڑی بات نہیں کی۔ حضرت ہود علیہ السلام پر ان کی قوم نے تہمت لگائی، جھٹلایا، زبان درازی کی اور کہا اِنَّا لَنَرَاكَ فِي صَفَاحَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ۔ انہوں نے کہا ہود ہم سمجھ تمہیں حماقت میں مبتلا دیکھتے، تم بیوقوف ہو گئے ہو، پاگل ہو گئے ہو۔ اس لیے کہ جو دیکھ کر خدا کو ماننے کی عادی تھے وہ بن دیکھے خدا کو کیسے مانے؟ ان کے نزدیک یہ پاگل پن تھا، حماقت تھی، اور انہوں نے کہا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ حضرت ہود نے اللہ کے عطا کرنے پر جواب دیا، یا قوم لیس بی صفاحۃ ولکنی رسول من رب العالمین۔ وہی جواب جو حضرت نوح نے دیا، ایک لفظی تغیر کے ساتھ سیم جملہ، دوسرا لفظ بھی نہیں بدلا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر فرعون نے تہمت لگائی، انی لأظنک یا موسیٰ مسحورا۔ وہ کہنے لگا موسیٰ میں سمجھتا ہوں تجھ پر جادو ہو گیا، یہ تم بہکی بہکی باتیں کرنے لگی ہو، جادو کے اثر زیر اثر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے سمجھانے پر بتانے پر جواب دیا، اسی کا جملہ واپس پلٹایا ایک لفظ کے فرق کے ساتھ، کہنے لگے وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَسْبُورًا، فرعون میں سمجھتا ہوں کہ تباہ ہو گیا، ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا۔ میں نے 3 مثالیں دے دی، درجنوں مثالیں ہیں قرآن میں۔ جتنا الزام لگا اتنا رد کروایا۔ اللہ نے پیغمبر کے ذریعے جواب دیا۔ جب آئی مصطفیٰ کی باری، حضور علیہ السلام تشریف لائے تو رب ذوالجلال نے کسی ایک مقام پر بھی مصطفیٰ کو خود اپنا دفاع نہیں کرنے دیا۔ اللہ نے اپنی سنت کے دونوں جز بدل دیے، دونوں طریقے بدل دیے۔ فرمایا حبیب الزام آپ پر بھی لگیں گے، تہمتیں لگیں گی، یہ اہل حق کا سرمایہ حیات ہوتا ہے۔ مخالفت نہ ہو، مزاحمت نہ ہو، ہر طرف سے معاندین حملے نہ کریں اور راستے میں رکاوٹیں نہ ہو تو حق نکھر کر سامنے نہیں آتا۔ یہ پھولوں کی سیج ہو تو یہ سودا تو ہر کوئی کر لے گا، یہ کانٹوں کے راستے پر چلنا یہ فقط اہل حق اور اہل عظیمت کی قسمت ہوتی ہے۔ حسین کے راستے پر چلنا اتنا سہل ہوتا تو سارے ہی حسین ہوتے۔ حسین بننا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ اب مصطفیٰ کی باری آئی، انہوں نے جتنے الزام لگائے کفار نے مصطفیٰ پر، اللہ رب العزت نے کسی ایک کا بھی جواب نہ مصطفیٰ کو دینے دیا نہ مصطفیٰ کے ذریعے دیا۔ فرمایا حبیب تہمتیں لگیں گی، تو ان کے منہ نہ لگنا، تو ان کے منہ نہ لگنا اور تو ان کو منہ نہ لگانا۔ سونیا تو میرے کام میں لگا رہے، ان کو میں جو بیٹھا ہوں میں سمجھ لوں گا، میں جو ہوں میں تیری طرف سے جواب دوں گا۔ آقا نے کوہ صفا پر بلایا، دعوت اللہ دی۔ وہ بدبخت بولا اس لیے ہمیں بلایا تھا یہاں؟
اس نے آقا کے ایک دستے مبارک کے لیے جملہ کہا ابو لہب نے، میں وہ جملہ نہیں دوہرا رہا، وہ جملہ کہہ کر اس نے کہا الہذا، یہاں آپ نے ہمیں اس لیے بلایا تھا ہمارا وقت برباد کرنے کے لیے، حضور کے ہاتھ کے لیے سخت جملہ کہا۔ اس نے ایک جملہ کہا، رب ذوالجلال نے قرآن میں اس کی مذمت پر پوری سورہ ابو لہب اتار دی۔ تو نے میرے مصطفیٰ کے ایک ہاتھ کی بات کی، تبت یدا ابی لہب وتب، تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹے، اور فقط تیرے نہیں، وامرأتہ، تیری بیوی، فرمایا اس کی عورت جو راتوں کو جاتی ہے، جھاڑیاں کانٹے دار کاٹ کے لاتی ہے، رات بھر بیٹھ کے کانٹے توڑتی ہے، میرے مصطفیٰ کے راہوں میں بچھاتی ہے، اس کے پاؤں زخمی کرتی ہے، فرمایا اس بدبخت کی عورت بھی اس رسی کے ساتھ پھندا آ کر مرے جس رسی کے ساتھ وہ کانٹے دار جھاڑیوں کے گٹھے بنا کر لاتی ہے۔ ایک جملہ تھا، جواب میں اللہ نے پوری سورت اتار۔ ایک اور نے جملہ کہا، ایک لفظ کہا حضور کے لیے گھٹیا، نامناسب، رب ذوالجلال نے اس کے رد میں ایک بات کہی۔ معافی چاہتا ہوں یہ جملہ کہنے لگا ہوں، پکڑ کر لفظوں کو کوئی وہ پھینٹنے نہ بیٹھ جائے۔ اس نے ایک لفظ کہا، اس کی تسلی نہیں ہوئی۔ اس نے دوسرا لفظ کہا، تسلی نہیں ہوئی۔ 4 لفظ کہے، تسلی نہیں ہوئی۔ 5 لفظ کہے، تسلی نہیں ہوئی۔ 8 لفظ کہے، تسلی نہیں ہوئی۔ اس نے کہا یہ چغل خور ہے، یہ غیبت کرنے والا ہے، یہ جھوٹ بولنے والا ہے، یہ زبان دراز ہے، یہ تند خو ہے۔ رب بیان کرتا گیا 9 لفظ کہے، رب کی تسلی نہ ہوئی۔ پھر اس نے 10واں لفظ کہا، فرمایا حبیب اس بدبخت کی میں کیا بات کروں، یہ ہے ہی کل بعد ذالک زنیم، یہ حرام زادہ ہے ہی حرام کا رتبہ۔ 10 لفظ کہے۔ کہ میں نے کس لیے ساری بات بیان کی؟ حضور کے لیے اللہ کا طریق اور ہے، اللہ کی سنت اور ہے، کسی نبی کے لیے ایسا نہیں کیا۔ یہ جو اللہ کا طرز عمل ہے یہ بتا رہا ہے کہ مصطفیٰ کا درجہ باقی نبیوں جیسا نہیں ہے، نبیوں سے بھی مختلف ہے۔ باقی فقط نبی تھے، مصطفیٰ خاتم الانبیاء ہے۔ باقی فقط رسول تھے، مصطفیٰ خاتم المرسلین ہے۔ باقی نبی اور رسول تھے، مصطفیٰ نبی اور رسول بھی ہیں، اس کے محبوب بھی، اس کے محبوب بھی۔ اور اس کا تذکرہ کیا اس نے، فرمایا حبیب انہیں کیا معلوم یہ جو ہم تیرے ساتھ جدا گانا سلوک کر رہے ہیں، معاملہ کر رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے الم یجدک یتیما فآوا۔ اب یار لوگوں نے ترجمہ کر لیا، آپ کو پایا، آپ کو یتیم نہیں پایا، پھر آپ کو ٹھکانہ دے دیا۔ اوپر صورت ساری پڑھ لے، میں اب اس پر زیادہ پس منظر میں بھی نہیں جاتا۔ شان نزول یہ ہے، کچھ دن وحی کا سلسلہ رکا، کافروں نے تانا دیا، حضور کو ان کے رب نے چھوڑ دیا، ان کا رب ان سے روٹھ گیا۔ وہ جو کافروں کا تانا تھا اس سے قلب مصطفیٰ پر بوجھ آنے کا احتمال تھا۔ اللہ نے بوجھ اتارنے کے لیے سورہ والضحیٰ اتاری، فرمایا والضحیٰ، سونیا تیرے سورج کی طرح چمکتے مکھڑے کی قسم، قلب مصطفیٰ کو بوجھ سے بچانا ہے۔ والضحیٰ، چاشت کی طرح چمکتے تیرے رخ والضحیٰ کی قسم، واللیل اذا سجا، اور رات کی سیاہی کی مانند تیری حسین زلفوں کی قسم۔ یہ قسمیں کھا کر فرمایا ما ودعک ربک وما قلی، تیرا رب نہ تجھ سے روٹھا نہ اس نے تجھے چھوڑا۔ یہ سارا بیان کر کے فرمایا الم یجدک یتیما فآوا۔ ایمان سے کہیے، اوپر قسمیں کھا کر آئے اور نیچے آ کر کہے سونیا تو یتیم تھا، پھر تجھے معاشرے میں ٹھکانہ دیا، کوئی بات کا تسلسل بنتا ہے؟ یہ یتیمی یہ تو تانا بنے گی، مقام مدحہ میں مذمت کوئی جوڑ بنتا ہے؟ کوئی اس کا آپس میں میل ہے، مطابقت ہے؟ جو کہہ دیا کہ جناب ہم نے آپ کو یتیم نہیں پایا پھر معاشرے میں عزت دے دی۔ ارے یتیم کا وہ معنی نہیں جو تم سمجھے بیٹھے ہو،
یتیم یتم سے بھی ہے، یتیم یتم سے بھی ہے، معنی جدا جدا ہے، مصدر الگ ہو تو معنی بدل جاتا ہے۔ تم نے سمجھا یتیم وہ جس کا باپ مر جائے، باپ مر جائے، بے ٹھکانہ ہو جائے، جس کا کوئی نہ ہو، تم سمجھتے ہو وہ یتیم؟ تو پھر اس کا کیا معنی مراد لوگے جو فارسی کی ترکیب میں کہتے ہو در یتیم؟ در یتیم، در کہتے ہیں موتی کو، تو اگر یتیم کا معنی ہوا جس کا باپ نہ ہو تو کیا مطلب کرو گے؟ وہ موتی جس کا باپ نہیں ہے، وہ موتی جس کا کوئی نہیں ہے، یہ معنی کرو گے؟ نہیں، یتیم کا معنی یہ نہیں جس کا کوئی نہ ہو، یتیم کا معنی ہے جس جیسا کوئی نہ ہو، یتیم کا معنی ہے جو بے مثل ہو، یتیم کا معنی جو منفرد ہو۔ علم یجد کا یتیمن، سونے تجھے سب سے بے مثل نہیں پایا، نعرہ تجھے سب سے تکبیر، منفرد نہیں پایا۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ تجھے بے مثل پایا مانا یہ، تجھے منفرد اور یکتا و یگانہ پایا۔ حبیب تجھ جیسا کسی کو نہ پایا، تجھ جیسا کسی کو نہ بنایا۔ جب تجھے اتنا بے مثل بنایا، اتنا بے مثل پایا اور دیکھا کائنات ساری ہمارے ہی عمل سے بنی مگر کوئی تجھ سا نہیں اور تو کسی جیسا نہیں، تو سوڑیا فآوا، ہم نے تجھے اپنے لیے رکھ دیا۔ آوا، تجھے جگہ دی، کہاں جگہ دی؟ زمین کی 4 فٹ رقبے پر، کسی شہر میں نہیں۔ فآوا، ہم نے تجھے اپنی آغوش محبت میں جگہ دی، ہم نے تجھے اپنی آغوش قربت میں جگہ دی۔ اور کسی کو سمجھ نہ آئے تو شب معراج کی طرف آنکھ اٹھا کر تک لے۔ عالم خلق نیچے تھا، عالم امر نیچے تھا، عالم انوار نیچے تھا۔ بشریت اور نورانیت کے پیمانوں پر مصطفیٰ کی ذات پر بحثیں کرنے والوں، بشریت وہ ساری صحن اقصا میں کھڑی ہے، مصطفیٰ کا پیکر بشریت اوپر جا رہا ہے۔ نورانیت کے پیمانوں پر مصطفیٰ کو پرکھنے والوں، نورانیت کا امام اور پیشوا و مقتدا وہ جبریل سدرۃ المنتہا پہ کھڑا ہے، جہاں عالم نور نہیں جا سکتا، اس سے اوپر مصطفیٰ کا پیکر بشریت جا رہا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ فرمایا حبیب تیرے جیسا کوئی آئے کہاں سے؟ بنائے تو سارے میں نے ہیں، تیرے جیسا جب بنایا کوئی نہیں، تیرے جیسا آئے کہاں سے؟ تیرے جیسا آئے کہاں سے؟ اور تیرا دین، تیری کتاب، تیری سنت، تیری شریعت، اس کو اب قیامت تک وہ دوام عطا کر دیا ہے۔ عجیب جملہ کہا رب نے، عجیب فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ ذکر سے مراد چاہے قرآن ہو، چاہے دین ہو، مصطفیٰ کی شریعت ہو، خود ذات مصطفیٰ، سارے معنی مراد ہیں۔ پوچھئے حضرت عبداللہ ابن عباس سے، پوچھئے حضرت ابن مسعود سے، پوچھئے صحابہ سے، پوچھئے۔ ہم تو اس راہ پر چلے ہی نہیں، ہم نے تو فقط دین کو جھگڑا بنا دیا۔ ان سے کوئی پوچھتا کہ اللہ فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ ذکر الہی کیا ہے، اللہ کا ذکر کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں ذکر اللہ تعالی ہوا محمد، اللہ کا ذکر مصطفیٰ ہے۔ کسی نے پوچھا، اللہ فرماتا ہے واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو، یہ حبل اللہ کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں حبل اللہ ہوا محمد، اللہ کی رسی مصطفیٰ ہے۔ کسی نے پوچھا، ہر نماز میں دعا کروائی اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں صراط مستقیم دکھا، صراط مستقیم دکھا۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں صراط المستقیم ہوا محمد، صراط مستقیم مصطفیٰ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ تو اللہ نے فرمایا حبیب ہم نے اس ذکر کو نازل کیا، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ وجہ حفاظت کی یہ بتائی کہ ہم نازل کرنے والے ہیں۔ سوال بڑا ٹپیکل اور سادہ ہے، اس سے مراد اگر قرآن لے لیا جائے، دین لے لیا جائے، وہ فرماتا ہے ہم اس لیے اس کی حفاظت کریں گے،
ہم نے نازل کیا. سوال یہ ہے مولا قرآن کی حفاظت اس لیے ذمہ داری لے رہا ہے تو نے نازل کیا, تورات کس نے نازل کی تھی؟ قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری لے رہا ہے کہ آپ نے نازل کیا. انجیل کس نے نازل کی تھی؟ زبور کس نے نازل کی تھی؟ خاص ایک نقطہ ہے وہ کہہ کر اختتامی مرحلے کی طرف منتقل ہو جاؤں گا. اس نے فرمایا ہاں تورات بھی میں نے نازل کی, انجیل بھی میں نے نازل کی, زبور بھی میں نے نازل کی. وہ بھی میرا کلام تھا, وہ کسی اور کا کلام نہیں تھا. لوگوں فقیر کا جملہ یاد رکھنا, تورات, زبور, انجیل, قرآن کلام الہی ہونے میں سب کا درجہ برابر ہے. وہ بھی اللہ کا کلام, وہ بھی منزل من اللہ, من جانب اللہ. جو شے قرآن کو باقی ساری کتابوں سے جدا اور ممیز و ممتاز کرتی ہے وہ نسبت خدا نہیں ہے, نسبت مصطفیٰ ہے. سبحان اللہ. کلام الہی کا وہ ورژن جس کی نسبت مصطفیٰ سے ہو گئی, وہ کلام الہی دوسرے کلام الہی جیسا نہ رہا. قرآن ہے کلام الہی مگر تورات سے منفرد ہو گیا, انجیل سے منفرد ہو گیا, زبور سے منفرد ہو گیا. اس نے فرمایا لوگو یہ تو میرا کلام ہے, یہ تو میرا کلام ہے. میں تو میرے مصطفیٰ کی زوجیت میں, عقد و نکاح میں کوئی عورت آ جائے اس عورت کو دوسری عورتوں جیسا نہیں رہنے دیتا. میں نے تو نہیں کہا, قرآن میں یا نساء النبی, اے نبی کی بیویوں, لستم, اب سنیے خدا کہہ کیا رہا ہے نبی کی ازواج سے مخاطب ہو کر, لستن کاحد من النساء, تم زمانے کی عورتوں میں سے کسی عورت جیسی نہیں. مولا کیسے؟ عورتوں جیسی ہی تو ہیں, ان کی بھی دو آنکھیں, ان کی بھی دو آنکھیں, ان کے بھی دو کان, ان کے بھی دو کان, دو ہاتھ, دو پاؤں, جسمانی ساتھ. اس نے فرمایا نہیں, یہی بات تو تمہیں سمجھ نہیں آتی. ہم خلقت اور حیث کی بات نہیں کر رہے, ظاہری شکل و صورت کی بات نہیں کر رہے. ہم نے عرض کیا مولا کسی ایک خاندان سے بھی نہیں ہے ان کا تعلق, کسی کا باپ کافر و مشرک, کسی کے بھائی کافر و مشرک. کوئی کسی بادشاہ نے حضور کی خدمت میں ہدیہ کیا, آقا نے اسے عقد و نکاح میں لے لیا, الگ الگ قبیلے, خاندان, عام لوگوں میں سے. اس نے فرمایا ہاں یہ دوسروں جیسی تھیں جب تک یہاں نہ آئی تھی, جب تک عقد مصطفیٰ میں نہ آئی تھی تب تک اوروں جیسی تھی. جب یہاں آ گئی ہم اب یہ نہیں دیکھتے کہاں سے آئی ہے, ہم یہ دیکھتے ہیں کہاں پر آ گئی ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ. فرمایا حبیب لوگوں ہم یہ نہیں دیکھتے یہ آئی کہاں سے ہے, ہم یہ دیکھتے ہیں کہاں پر آ گئی ہے. ہمیں اس سے غرض نہیں ولدیت کس کی ہے, ہمیں اس سے غرض ہے زوجیت کس کی ہے. میرے مصطفیٰ کی نسبت مل گئی, اس نسبت نے انہیں اوروں سے منفرد بنا دیا. درجنوں مثالیں قرآن سے ہیں مگر میں آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں. لوگوں جس کی نسبت مل جانے سے عام عورتیں عام نہ رہے, دوسروں جیسی نہ رہے, جس کی نسبت زوجیت و نکاح عام عورتوں کو دوسری عورتوں جیسا نہ رکھنے دے, وہ خود دوسروں جیسا کیسے ہو سکتا ہے, خود دوسروں جیسا کیسے. فرمایا حبیب تجھے سب سے جدا بنایا, سب سے انوکھا بنایا, اور اب ہر نبی آیا پھر وہ دنیا سے پردہ کر گیا. اس کے جانے کے بعد نئے نبی کو بھیجا جاتا, نئی تعلیمات لے کر آتا. نبی کی ضرورت ہی تب پیش آتی ہے کہ جب وہ دین معاشرے میں عملی طور پر قابل قبول نہ رہے. قابل قبول ایک ہے عمل کا ترک ہو جانا, وہ جدا بات ہے, وہ الگ حیثیت ہے. ایک ہے وہ قابل عمل رہے ہی نہ, قابل قبول نہ ہو, اس پر عمل ختم ہو جائے, ممکن نہ ہو اس پر عمل کرنا, وہ زمانے کی ضرورتوں کو پورا نہ کر سکے. پھر وہی الہی کا بھی نیا ایڈیشن آتا ہے, نبوت کا بھی نیا ایڈیشن آتا ہے. فرمایا حبیب کتاب وہ عطا کی
کتاب وہ عطا کی جو قیامت تک کے لیے ضرورتوں کو کافی ہے. جب کتاب یہی کافی ہے تو نبوت بھی یہی کافی. میں لمبی چوڑی ٹیکنیکل بحثوں میں نہیں الجھا رہا. سادہ بات سمجھ لو, سادہ بات. کوئی معاذ اللہ بے ایمان بدبخت مصطفیٰ کے بعد کسی نبوت و رسالت کی بات کرے, نبوت و رسالت کی بات, اور وہ کہے معاذ اللہ استغفر اللہ ہوں میں نبی مگر کتاب مصطفیٰ کی ہے, اس بدبخت کی گردن پکڑ لو, گردن پکڑ لو. جب ختم نبوت وہاں ہو گئی, دلیل ہمیں نہیں چاہیے, ہم دلیل کے طالب نہیں ہیں. دلیل چاہیے اہل عقل کو. ہمارا دین وہ بنیاد عشق پر استوار ہے. الذین یؤمنون بالغیب کا معنی کیا ہے؟ یہ عقل پر استوار نہیں ہے, یہ عشق پر استوار ہے. عقل کو تنقید سے فرصت نہیں, عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ. اب اللہ رب العزت نے حضور کو ختم نبوت کی شان کے ساتھ بھیجا. فرمایا حبیب دنیا سے پردہ تو آپ نے بھی کرنا ہے, وہ ہمارا قانون ہے, وہ اللہ کا دستور ہے, مگر دین بھی یہی رہے گا, نبوت بھی یہی رہے گی, تو لوگوں کی ضرورتیں بھی پوری کرنی ہے. خاص مرحلہ ہے جو ہم پھر اب اس عرص پر آ کر مکمل کریں گے. سن لیں, جتنے انبیاء پہلے آئے وہ جاتے, کچھ عرصے کے بعد دین بھی ختم ہو جاتا, متروک ہوگا, قابل عمل اس پر عمل نہ ہوتا, متروک ہوتا, دین بھی ختم ہو جاتا. مگر جب حضور آئے فرمایا حبیب پہلوں کے دین اس لیے ختم ہو گئے کہ ہم نے دین پہنچانے والے بھیجے. اس بات کو بڑی توجہ سے سمجھ لیں, ہر نبی دین پہنچانے والا, بولیے دین پہنچانے والا. یہ ہر خطیب و مقرر اپنے خطاب کے اختتام پر ایک جملہ کہتا ہے وما علینا الا البلاغ. یہ نبیوں کا جملہ ہے سورہ یاسین میں سے, کہ نبی کہتے ہیں ہمارے ذمہ فقط پہنچانا ہے, منوانا اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر رکھا تاکہ کوئی نبیوں پر تہمت نہ لگائے, نبیوں کے دامن عفت پر کوئی داغ نہ لگے. نبی فقط تھے پہنچانے والے, پہنچانے کا ابلاغ کا حق ادا کر دیا. وہ پہنچا کر جاتے, شیطان حملہ آور ہوتا, لوگوں کو برگشتہ کرتا, لوگ عمل چھوڑ دیتے, نئے نبی کی ضرورت پیش آتی. ان کا دین اس لیے مٹ جاتا کہ دین پہنچانے والا دین پہنچا کر جاتا, پیچھے دین بچانے والا کوئی نہ ہوتا, پیچھے دین پھیلانے والا کوئی نہ ہوتا, پیچھے دین دکھانے والا کوئی نہ ہوتا. میں 3 نام لے رہا ہوں, یہ الگ الگ طبقات ہیں جن میں سے ہم 2 کا تذکرہ کر لیں گے اختصار کے ساتھ. نبی دین پہنچانے والا تھا, پہنچا کر گیا, مٹ گیا باقیوں کا دین. کیوں؟ پیچھے کوئی بچانے والا نہ تھا, کوئی پھیلانے والا نہ تھا, کوئی دکھانے والا نہ تھا. فرمایا حبیب تیرے دین کی حفاظت ہم کریں گے, 3 اسباب عطا کریں گے. سب سے پہلا کام یہ کیا, فرمایا حبیب شیطانی قوتیں تیرے دین کو مٹانے کے لیے سرگرم عمل ہوگی. جب تیرے دین کو برباد کرنے کا منصوبہ ہوگا, میں حسین کی شکل میں دین بچانے والا بھیجوں گا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ. آپ تو چشتی سلسلے سے ہے نا, میں خاص بات کہنے لگا ہوں. وہ جو خواجہ اجمیر نے کہا وہ لفظوں کی پکڑ دھکڑ نہیں تھی, وہ قافیہ ردیف کا جوڑ توڑ نہیں تھا, وہ فقط اپنی اندھی عقیدت کا اظہار نہیں تھا, اس کے پیچھے فکر دین کا فلسفہ کار فرما تھا. اور آقا کی اس حدیث کو مفہوماً انہوں نے اپنے الفاظ میں بیان کیا جو مصطفیٰ نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین, حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں. لوگوں اپنی ولادت سے لے کر کربلا کے دن تک حسین مصطفیٰ سے تھے, حسین مصطفیٰ سے تھے, اور کربلا کے دن تک جس تک دین پہنچا وہ مصطفیٰ کا پہنچایا ہوا دین تھا. ابو بکر و عمر, عثمان و علی, حسن و حسین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین, انہوں نے جو دین قبول کیا وہ مصطفیٰ کا پہنچایا ہوا دین تھا, وہ مصطفیٰ کے پہنچائے ہوئے دین پر تھے. مگر
کربلا کے دن سے قیامت تک جو بھی اس دین پر ہوگا وہ حسین کے بچائے ہوئے دین پر ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حسینیت، حسینیت، نعرہ حیدری۔ مجھے معاف کر دینا، میں حسین کے بچائے ہوئے دین پر ہوں، میں دین حسین پر ہوں، اور مجھے یہ سکھایا، میں ہوں نقش بندی، مگر مجھے چشتیوں کے امام نے سمجھایا کہ دین است حسین، دین پناہ است حسین، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید۔ مگر وہ جو پہلا مصرع ہے نا اس کو سمجھے، دین است حسین، دین پناہ است حسین۔ لوگوں 10 محرم 61 ہجری سے کے بعد آج تک اور قیامت تک دین بھی حسین ہے، دین کی پناہ بھی حسین ہے۔ دین پانا چاہتے ہو تو حسین سے جڑ جاؤ، دین بچانا چاہتے ہو حسین کے لڑ لگ جاؤ، حسین کی سنت اختیار کر دو۔ فرمایا حبیب تیرا دین نہیں مٹے گا، تجھے دین بچانے والا عطا کیا ہے وہ حسین ہے، وہ حسین ہے۔ دوسرا طبقہ عطا کیا، دین سمجھانے والے، باقیوں کو سمجھانے والے بھی نہیں عطا کیے تھے۔ سن لے، باقی ہر پیغمبر کے امتی دین کو اپنانے والے تھے، اپنانے والے تھے۔ مصطفیٰ کو 3 طبقے عطا کیے، ایک دین بچانے والا عطا کیا، ایک دین سمجھانے والا عطا کیا، وہ ائمہ فقہ تھے، وہ امام اعظم ابو حنیفہ تھے، وہ امام شافعی تھے، وہ امام مالک تھے، وہ امام احمد بن حنبل تھے، وہ امام بخاری تھے، وہ امام مسلم تھے۔ الغرض تاریخ اسلام کے کل فقہا وہ دین کو سمجھانے والے تھے، مگر آخری طبقے پر آ گئے۔ فرمایا صرف سمجھانے سے بات نہیں بنتی، صرف سمجھانے سے بات نہیں بنتی، دیکھنے اور چکھنے کی چیزیں دکھانے اور چکھانے سے سمجھ آتی۔ آپ کسی کو کوئی پھل ہے وہ بتائیں اور ساری رات قابل ترین آدمی ڈاکٹر صاحب پوری رات آپ کو سمجھاتے رہے کہ کیوی کا ذائقہ ایسا ہوتا ہے، کیوی ایک پھل ہے جس نے نہیں کھایا، میں اس لیے اس کا نام لے رہا ہوں، کیلا کہوں گا سب نے کھایا ہے، تو کیوی جس نے نہیں کھایا، ڈاکٹر صاحب پی ایچ ڈی ہے، ساری رات بٹھا دے کیوی کا ذائقہ سمجھاتے رہے، بولیے سمجھ آئے گا؟ نہیں سمجھ آئے گا۔ اور ایک ان پڑھ آدمی کوئی ہم جیسا ہو وہ تھوڑا سا کاٹ کر دے دے، سمجھ آ جائے گی یا نہیں آ جائے گی؟ دیکھنے اور چکھنے کی چیزیں سمجھانے سے سمجھ نہیں آتی۔ فرمایا دین سمجھانے کے لیے فقہا بھیجے، دین بچانے کے لیے حسین بھیجا، دین دکھانے کے لیے اولیاء بھیجے، دین دکھانے کے لیے۔ اور یہ بھی قرآن سے بات کروں، آج جس نے 2-4 کتابیں پڑھی، 4 دن مدرسے میں لگا لیے، وہ کرسی پہ بیٹھ کے خود کو عقل کل تصور کرنے لگا، وہ اولیاء کی شانوں پر زبان درازی کرنے لگا، وہ مقامات انبیاء و مصطفیٰ پر بحثیں کرنے لگا، اور ثبوت کے طور پر کتابوں کے ڈھیر لا لا کر دکھانے لگا۔ لوگوں کتابوں سے علم ملتا ہے مگر سن لو سارا نہیں ملتا، کچھ ملتا ہے بہت کچھ نہیں ملتا۔ کتابوں سے جو علم آتا ہے اس کے علم نافع ہونے کی ضمانت نہیں ہے، کتابوں سے جو علم آتا ہے اس کے علم یقینی ہونے کی ضمانت نہیں ہے۔ میں ان کتابوں کی کیا بات کروں جو کوئی میں نے لکھی، کوئی آپ نے لکھی، کسی اور نے لکھی۔ میں تو قرآن سے بات کرنے کا عادی ہوں۔ رب ذوالجلال نے اس قرآن میں بتایا، لوگوں اپنی کتابوں پر کیا ناز کرتے ہو، قرآن کو پڑھو۔ کتاب موسیٰ کے پاس تھی، علم سیکھنے خضر کے پاس گئے۔ کتاب موسیٰ کے پاس تھی، وہ صاحب کتاب نبی و رسول تھے، کتاب بھی من جانب اللہ، نہ اس میں شک کی گنجائش تھی اور نہ اس میں کوئی کمی بیشی تھی۔ مگر عجیب بات ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذرا جملہ سنیے جو وہ کہتے ہیں۔ جملہ جب ان کے پاس پہنچے، میں آگے پیچھے کا سارا چھوڑ کر صرف متعلقہ جملہ آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ وہ جب پہنچے اس جگہ پر جہاں حضرت خضر سے ملاقات ہوئی،
یہ جملہ میں ذوق کے لیے اپنے لیے پڑھ رہا ہوں. فوجدا عبدا من عبادنا, انہوں نے وہاں ہمارے ایک خاص بندے کو پا لیا. اس خاص بندے کی اللہ نے نشانیاں کیا بیان کی. پہلی نشانی آتیناہ رحمتا من عندنا, ہم نے اپنے پاس سے خاص رحمت عطا کی تھی. بندہ خاص حامل رحمت خاص ہوتا. پہلی نشانی. وعلمناہ من لدنا علما, ہم نے اپنے پاس سے خاص علم عطا کیا تھا. وہ جو علم حضرت خضر کے پاس تھا وہ رب نے بھی کتاب کے ذریعے نہیں بھیجا تھا, وہ بغیر کتاب کے براہ راست علم لدنی عطا کیا تھا. حضرت موسیٰ ان سے کیا کہتے ہیں, سن لے جملہ مکالمہ. کہتے ہیں قال لہ موسیٰ, موسیٰ نے ان سے کہا هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا, کیا میں آپ کے ساتھ اس شرط پر رہ سکتا ہوں کہ آپ مجھے بھی اس علم میں سے کچھ سکھائیں گے جو آپ کو سکھایا ہے. کتاب موسیٰ کے پاس, صاحب شریعت رسول موسیٰ, اور حضرت خضر سے کہہ رہے ہیں اس میں سے کچھ مجھے بھی عطا کریں جو آپ کو عطا کیا گیا. حضرت خضر ان کے متعلق دونوں رائے ہیں. ایک رائے میں نبی ہے, ایک میں نہیں ہے, ولی ہے. نبی بھی ہو تب بھی وہ صاحب کتاب و شریعت نہیں ہے, اولو العزم رسول موسیٰ ہیں, مگر ان کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں میں اس میں سے جو آپ کو دیا گیا کچھ مجھے سکھا دیں. حضرت خضر کیا جواب دیتے ہیں؟ قال انک لن تستطیع معی صبرا, آپ میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکیں گے. حضرت موسیٰ ظرف دیکھیں ان کا کتنا. ان سے کہہ رہے ہیں خضر موسیٰ میرے ساتھ رہ تو لو پر برداشت نہیں کر سکو گے. وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا, اور کیسے صبر کریں گے آپ, کیسے برداشت کریں گے جبکہ آپ کو اس شے کی حقیقت کا پتہ ہی نہیں ہوگا. حضرت موسیٰ کیا کہتے ہیں, یہ جملہ بھی سنیں. قَالَ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا, آپ انشاءاللہ مجھے صابر پائیں گے اور میں آپ کی کسی بات کی خلاف ورزی نہیں کروں گا. یہ جملہ رب نے اس لیے بھی اس میں ڈالا کوئی یہ نہ کہے کہ بعد میں جو حضرت موسیٰ برداشت نہیں کر سکے تو شاید انشاءاللہ نہیں کہا تھا. انشاءاللہ کہہ کر بھی برداشت نہیں کر سکے. لوگوں جن کتابوں کے چکر میں پڑے ہو, ہاں کتابیں پڑھو, لفظوں کو سیکھو, علماء کی مجلس میں بیٹھو, ان سے اکتساب فیض کرو, مگر مت سمجھو کہ سارا کچھ ادھر سے آتا ہے. اہل اللہ کی مجلسوں میں بیٹھا کرو, بہت کچھ ادھر سے آتا ہے. جو ادھر سے آتا ہے اس سے شک رفع نہیں ہوتا, جو ادھر سے آتا ہے یقین کی منزل تک پہنچا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ. چھوٹا سا واقعہ یاد آ گیا اختتام کا. دلی کے مضافات میں ایک بزرگ تھے, ان کا نام تھا حضرت رسول نما. آپ لوگ تو واقف ہو, مجذوب قسم حال تھا, ایسے چھڑی گھماتے گھماتے پھرتے رہتے تھے. ایک دن کسی درس کے پاس سے گزرے, مولوی صاحب منطق فلسفہ کی کلاس لے رہے تھے اور بچوں کو یہ سبق پڑھا رہے تھے, وہ منطق و فلسفہ کہ آسمان یہ ایسے وجود, ایسے جسم ہیں جن میں خرق و التیام محال ہے, یعنی یہ پھٹ بھی نہیں سکتے, جڑ بھی نہیں سکتے. سادہ لفظوں میں نہ ان کا پھٹنا ممکن, نہ پھٹ کے جڑنا ممکن. یہ بات سمجھا رہے تھے, پڑھا رہے تھے. بچوں میں سے کسی نے پوچھا استاد جی ٹھیک ہے, پھر یہ بتائیں اگر یہ پھٹ بھی نہیں سکتے, جڑ بھی نہیں سکتے, تو شب معراج حضور کیسے گئے اور کیسے آئے؟ اب استاد پڑھائے فلسفہ و منطق کے وہ قضیے اور وہ صغرا کبرا وسطیٰ جوڑ کر نتیجہ نکالنے کی کوشش کرے. بچے سیدھا سا سوال کریں استاد جی بتائیں حضور کیسے گئے؟ گئے تھے تو وہ جسم جو آسمان ہے پھٹے تھے یا نہیں؟ پھٹے تھے تو پھر آج تک پھٹے ہوئے ہیں یا جڑ گئے ہیں؟ سادہ بات. وہ استاد شاگرد کی بات ایک دوسرے کے ساتھ میچ نہ کرے, استاد سمجھا نہ پائے. یہ کھڑے گزر رہے تھے, کھڑے ہو گئے, کچھ دیر سنا, پھر کہا, انہوں نے کہا میں نے کہہ رہا ہوں آسمان نہ پھٹ سکتے ہیں نہ جڑ سکتے ہیں, یہ کہتے ہیں پھر حضور معراج کی رات کیسے گئے؟ انہوں نے کہا بس اتنی سی بات, اتنی سی بات. چھڑی گھماتے گھماتے چلے, سامنے مدرسے کی دیوار تھی, وہ حیرت سے تک رہے ہیں, دیوار کے پاس پہنچے, دیوار وہی تھی, رسول نما گزر گئے.
جیسے سایہ گم ہو گیا. حیران تھے, ارے ابھی بابا مجذوب یہاں تھا, کہاں گیا؟ وہ حیرت سے تک رہے تھے. 2 منٹ بعد چھڑی گھماتے ہوئے اسی طرح واپس آئے. فرمایا مولوی صاحب ایسے گئے تھے, ایسے آئے تھے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ. آؤ, یہ جو دلوں کے اوپر زنگ کر جا رہا ہوں, کیونکہ میں نے ذکر کیا کہ میں نقشبندی ہوں, تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ اگر محفل سماع میں نہ بیٹھ سکوں تو شاید کوئی اس کو روا نہیں سمجھتے. میری ارادت نقشبندی ہے, نسبت ارادت میری نقشبندی ہے, میری تربیت قادری ہے, اور میری طبیعت چشتی ہے. سبحان اللہ. ہم سفر کرتے ہیں تو گاڑی میں ہمیشہ یہی صوفیانہ کلام اور قوالی باقاعدہ سماع وہ لگی رہتی ہے, اور ہمارا سفر مزے سے کٹتا رہتا ہے. تو میں انشاءاللہ بیٹھوں گا بھی, مگر بہت سارے معاملات ہوتے ہیں, پتہ نہیں کتنی دیر بیٹھوں گا یا بیٹھ پاؤں گا. تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ سماع, اس پر بھی کسی وسوسے میں نہ مبتلا ہوا کریں. میں نقشبندی ہو کر آپ کو یہ کہتا ہوں کہ سماع ان قواعد و ضوابط کے ساتھ ہو جو اکابر نے طے کیے, جو مقرر کیے. ان قواعد سماع یہ سنت مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم, وما علینا الا اللہ. ماشاءاللہ حضور قبلہ صاحبزادہ والا شان کا حکم ہے کہ بلا توقف اب میں دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں جگر گوشہ امیر ملت. میں یہ نہیں کہتا کہ تم ایسا کرو ویسا کرو, ان کی سیرت آئینہ ہے, آئینہ دیکھا کرو, اور یہ بھی نہ کر سکو تو یہ کرو کہ ایسا رابطہ پیدا کرو. مزہ تو تب ہے کہ ایسا رابطہ پیدا کرو وہ تمہیں دیکھا کریں, تم انہیں دیکھا کرو. ماشاءاللہ سبحان اللہ. آپ نے خطیب پاکستان علامہ پروفیسر علی اختر اعوان صاحب کا خطاب سنا. حضرت علامہ پیر سید منور حسین شاہ صاحب جماعتی عزیز اشرف ہو, آپ کے خطاب سے پہلے تمام احباب یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ آج سجادہ نشین دربار حاضہ پیر طریقت رہبر شریعت حضور جگر گوشہ رفیق الاولیاء پیر خواجہ غلام رضا قادری جہانگیری صاحب زید اشرف ہو, آپ کے صاحبزادہ حافظ سلمان رضا جہانگیری صاحب, ان کی آج دستار فضیلت بھی ہے. تو ہم نے یہ طے کیا ہے کہ حضرت جناب پیر سید منور حسین شاہ صاحب انہیں حفظ کی سند بھی تفویض کریں گے اور ان کی دستار بندی بھی فرمائیں گے. یاد رہے کہ آج دربار جہانگیری کو تقریباً 6 سال مکمل ہو گئے ہیں. آج کے سب سے پہلے جو سند فراغت حاصل کرنے والے ہیں ان کا نام حافظ سلمان رضا جہانگیری, جو کہ صاحبزادہ غلام رضا جہانگیری صاحب کے دوسرے صاحبزادے ہیں. تمام احباب اس بات کے مبارکباد کے بھی مستحق ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بچی ہے جس نے اس دربار جہانگیری پر حفظ کیا ہے, فرحانہ موسیٰ بنت محمد موسیٰ. ان کی بھی آج دستار بندی ہوگی, انہیں سند دی جائے گی. تو گزارش گزار ہوں جناب پیر طریقت رہبر شریعت جگر گوشہ امیر ملت حضرت پیر سید منور حسین شاہ صاحب سے کہ تشریف لائیں, اور ساتھ ہی حافظ سلمان رضا صاحب سے گزارش ہے کہ تشریف لائیں تاکہ ان کی دستار بندی کی جا سکے.
تمام آبا اپنی جگہ پر رہیں، اپنی جگہ پہ رہیں، اسی طرح رہیں، محفل اسی طرح رکھیں. بس مذہب کا خیال رکھتے ہوئے اپنی اپنی جگہوں پر رہیں، جگہوں سے آگے نہ آئیں. خاموشی جو ہے وہ اچھی نہیں ہے. تمام آپ ذکر کریں. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اس کے ساتھ ہی جو دوسری بچی ہے حافظہ فرحانہ موسیٰ بنت محمد موسیٰ، ان کی سند بروز پیر انشاءاللہ عزیز کلاس کے اندر انہیں دی جائے گی. اس کے ساتھ ہی صاحبزادہ پیر غلام رضا جہانگیری صاحب نے ان کے لیے 10,000 روپے کا اعلان بھی کیا ہے. ماشاءاللہ. اور یہ سارا جو ہے آج آپ اس رونق کو دیکھ رہے ہیں وہ قبلہ صاحبزادہ والا شان کے دائیں پہلو میں کھڑے خواجہ مفتی الطاف القادری صاحب کی طرف سے ہے کہ انہوں نے ہی ان بچے اور بچی کو حفظ کرایا. تو ان کے لیے بھی میں چاہوں گا نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ غوثیہ. یا غوثیہ. ماشاءاللہ. عنایات کا سلسلہ جاری ہے. صاحبزادہ والا شان کی جانب سے مفتی خواجہ الطاف القادری صاحب کے لیے ایک پلاٹ کا اعلان کیا گیا ہے. اب میں سمجھتا ہوں کہ پرجوش طریقے سے حضور قبلہ صاحبزادہ والا شان کے ذوق کو سراہتے ہوئے نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری. اور ماشاءاللہ صاحبزادہ صاحب نے ڈاکٹر صادق امین صاحب نے بھی خواجہ مفتی الطاف القادری صاحب کے لیے 10,000 روپے کا اعلان کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قاری صاحب کے ذوق اور شوق کو سلامت رکھے اور اسی طرح ان کے ہاتھ سے مختلف بچے رفتہ رفتہ قرآن مجید کی تعلیم کو مکمل کرتے رہیں. اب میں 10 بچے اور بھی ہیں جنہیں ناظرے کی سند دی جائے گی. وہ بروز پیر انشاءاللہ العزیز وقت کی قلت کے باعث ان کے انعامات اور ان کی سندیں کلاس کے اندر دی جائیں گی. میری خواہش تھی کہ میں ایک کلام حضور قبلہ کی بارگاہ میں پیش کروں. یہ وہ کلام ہے اس بیوی کا نام لینے جا رہا ہوں کہ جس کا ذکر سنتے ہی ہم انسان تو انسان، آسمانوں پر فرشتے، سمندروں میں مچھلیاں بھی باادب ہو جاتی ہیں. اور میں نے بزرگوں سے سنا ہے کہ جس محفل میں رنگ نہ جمے اس پاک بیوی کا ذکر کرو تو دیکھو کیسا رنگ جمتا ہے. حیا کی دیوی، وفا کی آیت، حجاب کی سلسبیل زہرا. حیا کی دیوی اور یہ قبلہ صاحبزادہ والا شان کی محبت یہ ہے کہ آل بیت کی محبت ان کے دل میں رچی بسی ہوئی ہے اور یہ اس رنگ میں رگے ہوئے ہیں. اسی لیے کہہ رہا ہوں بہرطور حیا کی دیوی، وفا کی آیت، حجاب کی سلسبیل زہرا. کہیں ہے معصومیت کا پیکر، کہیں شرافت کی جھیل زہرا. جہان موجود میں بنی ہے وجود حق کی دلیل زہرا. زمانے بھر کی عدالتوں میں نساء کی پہلی وکیل زہرا. حضور زہرا بشر سے ہٹ کر پیمبروں کے سلام بھی ہیں کہ ان کے سائے میں پلنے والے حسین جیسے امام بھی ہیں. اور حسن ترتیب کو برقرار رکھتے ہوئے حیا کے ماتھے کا تاج زہرا، وفا پرستی علاج زہرا. مقام خون رسول یہ ہے کرے کی جنت پہ راج زہرا. کسی کی بیٹی کو نہ ملے گا ملا جو تجھ کو ہے تاج زہرا.
زمانے بھر میں جو بٹ رہا ہے تیرے گھر کا اناج زہرا، اور جو ہوگی تیرے قدم کی مٹی وہ میرے سر کا ہے تاج زہرا، جو تیرے شوہر سے بغض رکھے مریض ہے لا علاج زہرا، جو تیرے شوہر علی، کون علی کہ جس کا نام بلند، وہ علی کہ جس کا کام بلند، وہ علی کہ جس کا مقام بلند، وہ علی کہ جس کی ولایت بلند، وہ علی کہ جس کی امامت بلند، وہ علی کہ جس کی شہادت بلند۔ ایک مقام پر حضور نے فرمایا ھذا اخی، میرا بھائی ہے علی، ابن امی، میرے چاچا کا لڑکا علی۔ ایک مقام پر فرمایا ھذا اسد اللہ ابن العقی، دھرتی پر رب کا شیر علی۔ ایک مقام پر فرمایا من کنت مولا فھذا علی مولا، وہ علی۔ اب بھی نہیں کہتے تو یوں کہتا ہوں، علی نو بو تراب آدن، علی نو لا جواب آدن، علی دا نام چمنا بھی نبی والے ثواب آدن، علی میاد جرتا، علی شیر خدا دا ہے، علی دی یدا اندر مریضہ لئی شفا بھی ہے، علی دستار ولیاں دی، علی کردار نبیاں دا، علی مومن درہ پر ہے، علی پرچار نبیاں دا، علی وحدت کے گلشن دا، گلابہ کھا کے ٹھیک ہو سی، علی سارے صحابہ نوابہ کھا کے ٹھیک ہو سی، علی سارے صحابہ جو نوابہ کھا کے ٹھیک ہو سی، علی دشمن دے گھوڑے نو دے سکدائے لگام آکھو، کہو بے شک آکھو بے شک، علی دشمن دے گھوڑے نو دے سکدائے لگام آکھو، کدے دوزخ نہیں سڑ سکدا علی دا ہر غلام آکھو، کدے دوزخ نہیں سڑ سکدا علی دا ہر غلام آکھو۔ شبیر و شبر دی امی زہرا، نبی دے گھر وچ ہے جمی زہرا، مقام تیرے نے کون سمجھے، خلقت ہن تیری کمی زہرا، اور رب نو سجدہ کرم دی خاطر رات منگتی ہے لمبی زہرا۔ موضوع سامین بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں بصورت نازل کے آپ دینوں کا خراج عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ حضور قبلہ بابا جی رحمۃ اللہ علیہ کے دست شفقت سے فیض یاب، اور حضور قبلہ صاحبزادہ والے شان کا منظور نظر، میری مراد مدثر جہانگیری صاحب۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ صلی اللہ لا يمكن
صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ مقصد بھی زبان پر نہیں قربان میں کی بخشش کے مقصد بھی زبان پر قربان میں بخشش کے مقصد بھی زبان پر آیا نہیں قربان میں مقصد بھی زبان پر نہیں بن مانگ دیا اور اتنا دیا بن مانگ دیا اور اتنا دیا دامن میں ہمارے سما نہیں بن مانگ دیا اور اتنا دیا دامن میں ہمارے سما نہیں قربان میں ان کی بخشش کے قرآن ملا ان کے صدقے ایمان ملا ان کے صدقے قرآن ملا ان کے صدقے ایمان ملا ان کے صدقے رحمان ملا ان کے صدقے رحمان ملا ان کے صدقے وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں وہ کیا ہے جو ہم نے پایا قرآن ملا ان کے صدقے ایمان ملا ان کے صدقے قرآن ملا ان کے صدقے ایمان ملا ان کے صدقے رحمان
کے سر سر کے رہبان ملا ان کے سر سر کے وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں اور دل بھر گئے مگر تو کے ایسے تیری نیت نہ بھری دل بھر گئے مگر تو کے لیکن دینے سے تیری نیت نہ بھری جو آیا اسے بھر بھر کے دیا جو آیا اسے بھر بھر کے دیا محروم کبھی لوٹا نہیں محروم کبھی لوٹا نہیں جو آیا اسے بھر بھر کے دیا محروم کبھی لوٹا نہیں بھر گئے مگے تو کے دل بھر گئے مگے تو کے دینے سے تیری نیت نہ بھری جو آیا اسے بھر بھر کے دیا محروم کبھی لوٹایا نہیں جو آیا اسے بھر بھر کے دیا محروم کبھی لوٹایا نہیں میں ان کی بخشش کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. بلند و بالا ذرا نعرہ لگائیں، اپنے آپ کو تو کم از کم آواز آنی چاہیے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. موجود سامعین اب آپ سے مخاطب ہونے آ رہے ہیں آل نبی اولاد حضور قبلہ عالمی مبلغ اسلام، پیر طریقت، راہبر شریعت، جانشین امیر ملت فضیلت الشیخ الحاج الحافظ حضرت پیر سید منور حسین شاہ جماعتی صاحب. ان کے شایان شان نعروں کا جواب دینا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
الصلاة والسلام عليك يا سيدي. آپ بھی محبت سے پڑھ لیں. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله. حضرت جناب پیر صاحب، جناب ڈاکٹر صادق امین صاحب، ڈاکٹر محمد اعظم صاحب اور ہمارے بڑے ہی مشفق و محب جناب ڈاکٹر صاحب اور کمانڈر صاحب آج بالخصوص اس محور پاک کے لیے کئی سو میل کا سفر طے کر کے آئے. اسی طرح دیگر علماء کرام، سامعین ذی وقار، میرے عزیز محمد شوکت اویسی جماعتی جو آج صبح سے میرے ساتھ ہے، جب سے میں کراچی پہنچا ہوں اسی وقت سے. اللہ تعالیٰ ان کا آنا بھی مقبول و منظور پائے. میری کیونکہ رات کا بھی جگراتا تھا، اس سے پہلی رات کا بھی میرا یہ تھا کہ تھوڑا سا جا کے آرام ہو جائے گا، اس کے بعد پھر میں محفل میں چلا جاؤں گا. لیکن سیدھا ادھر آیا اور اس وقت چادر پوشی کا سلسلہ تھا، اس کو بھی دیکھ لیں. تو طبیعت ناساز ہو گئی، بخار بھی ہے اور اس کے علاوہ اور بھی تکلیف ہو گئی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ بزرگوں کی نگاہ اور فیض کا اثر ہے. اور ڈاکٹر صادق امین صاحب اور پیر صاحب سے میری دلی، قلبی اور روحانی جو محبت ہے یہ اس کا فیضان ہے. کیونکہ میں 2-3 دن پہلے ہی برطانیہ، یورپ اور پھر مدینہ منورہ بارگاہ نبوت رسالت میں حاضری کے بعد واپس پہنچا ہوں. اور ڈاکٹر صاحب سے چونکہ 2-3 سال سے پہلے یہ طے ہوا ہے کہ 11 فروری کو آپ نے یہاں پہنچنا ہے. اسی مناسبت سے میں آج بالخصوص 1 دن کے لیے اس محفل پاک کے لیے پنجاب سے حاضر ہوا ہوں. پرسوں انشاءاللہ صبح میری واپسی ہو جائے گی. اس کے بعد 25 تاریخ کو شوکت اویسی جماعتی صاحب نے چائنا گراؤنڈ میں امیر ملت کانفرنس کا بہت بڑی کانفرنس کا اہتمام کیا ہے، جس میں میری بھی حاضری ہوگی اور دیگر علماء و مشائخ جو ہیں وہ بھی تشریف فرما ہوں گے. ڈاکٹر صاحب کو بھی، پیر صاحب کو، آپ کو بھی، شوکت صاحب کی طرف سے اور میری طرف سے 3 خصوصی دعوت ہے. آپ نے شوکت ان کو پھر ڈاکٹر صاحب کو بعد میں رابطہ بھی آپ نے کرنا ہے، پیر صاحب کو، ڈاکٹر صاحب کو بھی آپ نے دعوت بھی دے دینی ہے. حضرات گرامی قدر، یہ میں سمجھتا ہوں کہ پیر صاحب اور ڈاکٹر صاحب پر اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے. انہوں نے پچھلے 3-4 سال سے عرص پیک کی محفل پاک کو ختم نبوت کانفرنس سے موسوم کر دیا ہے اور منسوخ کر دیا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کیونکہ تحفظ نبوت سے رسالت کا جو کام ہے وہ اللہ جس سے لینا چاہتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرما دیتا ہے. وقت تفصیلی نہیں رہا تو میں بتا دو چند باتیں اس مناسبت سے اور پھر کچھ ختم نبوت کے حوالے سے چند ایسے گوشے جو ابھی تک آپ کی نظروں سے اوجھل ہیں ان کے بارے میں عرض کرتا ہوں. حضرات گرامی قدر، جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو. آگے فرمایا کہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور اللہ تک پہنچنے کے لیے جو سچے ہیں، جو صادقین ہیں، جو اہل اللہ ہیں، اللہ کے بندے ہیں، مقبولہ بارگاہ ہیں، محبوب مجتبیٰ ہیں، اولیاء اللہ ہیں، فرمایا کہ ان کے دامن سے وابستہ ہو، ان کے دامن سے وابستہ ہو. کیونکہ یہ نظام قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق خدا کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اللہ نے نبیوں کو مبعوث فرمایا، انبیاء کو بھیجا. سب سے آخر میں میرے اور آپ کے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. حضور کے بعد نبی کوئی نہیں آنا تھا. میں آگے عرض کرتا ہوں اس حوالے سے.
حضور کے بعد نبی کو نہیں آنا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ ہدایت کا سلسلہ قیامت تک کے لیے جاری رکھنا تھا۔ اس ہدایت کے سلسلے کو جاری رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہ ڈیوٹی، وہ ذمہ داری جو انبیاء کے ذمہ تھی، اللہ تعالیٰ نے وہ حضور کی امت کے اولیاء کے ذمہ لگا دی، حضور کی امت کے ولیوں کے ذمہ لگا دی۔ اور پھر آپ کے سامنے کی بات ہے، ایک ایک ولی نے 90 لاکھ کو کلمہ پڑھایا۔ تفصیل کا وقت نہیں ہے، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری 90 لاکھ کو کلمہ پڑھایا، حضرت داتا گنج بخش علی اجمیری 80 لاکھ کو کلمہ پڑھایا، میرے جد اعلیٰ حضرت قبلہ عالم امیر ملت پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری 60 لاکھ غیر مسلموں کو حلقہ بگوش اسلام کیا اور کلمہ پڑھایا۔ تو ایک ایک اللہ کے ولی نے، ایک ایک اللہ کے بندے نے کئی لاکھ کو حلقہ بگوش اسلام کیا اور اسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ آج بھی ہم اہل اللہ سے نسبت قائم کرتے ہیں، اللہ کے بندوں کے پاس جاتے ہیں اسی مقصد کے لیے، کیونکہ ہمیں علم نہیں ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تک کون سا راستہ جاتا ہے، کس راستے پہ چل کے ہم رب کو پا سکتے ہیں۔ تو ان اہل اللہ اور اولیاء اللہ کے پاس جاتے ہیں کیونکہ ان کو علم ہے، ان کو پتہ ہے، تو ہم حصول فیض کے لیے ان کے پاس جاتے ہیں۔ حضرت اللہ اکبر خواجہ بہاؤالدین نقشبند، ہمارا سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے بہت بڑے سالار اعلیٰ دین، اگر جانا ہے تو جانا ہی جانا ہے، مرشد کی زیارت کرنی ہے تو کرنی ہی کرنی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرے قدم ڈگمگائے نہیں، میرے قدم ڈگمگائے نہیں، میں نے اپنا سفر جاری رکھا، اور جو فاصلہ 2 گھنٹے میں طے ہونا تھا وہ 4 گھنٹے میں طے ہوا۔ آپ لکھتے ہیں کہ جب میں آستانے پہ پہنچا، دروازے پہ دستک دی تو اندر سے، کیونکہ آپ اس سے پہلے لکھتے ہیں کہ رات کا دوسرا پہر شروع ہو چکا تھا، دوسرے پہر سے مراد ہے کہ 12 بجے کے بعد کا ٹائم شروع ہو چکا تھا، اور مانتے ہیں کہ اندر سے آواز آئی، کون؟ میں نے اس کی حضور آپ کا غلام بہاؤالدین، آپ کا غلام بہاؤالدین۔ آپ خود ہی لکھتے ہیں کہ اللہ کے بندے کا مزاج کسی وقت کیسا اور کسی وقت کیسا ہوتا ہے، اللہ کے بندے کا مزاج کسی وقت کیسا اور کسی وقت کیسا ہوتا ہے۔ آپ لکھتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ اس کو ہماری درگاہ سے نکال باہر کرو، اس کو وقت پہ وقت کی خبر ہی نہیں۔ یہ کیا ہوا کہ جب جی چاہ ہم اٹھا کے چلے آئے، اللہ اکبر، اب یہ امتحان کا وقت۔ آپ کہتے ہیں کہ لکھتے ہیں کہ میں نے ساری دنیا کی طرف نگاہ دوڑا کے دیکھا، اور میں نے سوچا کہ بہاؤالدین، آج اگر تو یہاں چلا گیا تو پوری دنیا میں تیرے لیے جائے پناہ کون سی جگہ ہے؟ یہی تیری جائے پناہ ہے، یہی تیرا آستانہ ہے، بس کسی آستانے کے ساتھ وابستہ نہ ہو۔ آپ لکھتے ہیں کہ میں دہلیز پہ سر رکھ دیا، دہلیز پہ سر رکھ دیا، برف پڑتی رہی، مجھے کوئی ہوش نہیں رہا، کوئی خبر نہیں کہ کب میں بے ہوش ہوا۔ ہم لکھتے ہیں کہ تہجد کے وقت، تہجد کے ٹائم پہ میرے پیر و مرشد حضرت خواجہ میر کلاب جب وضو کے لیے باہر نکلے تو آپ لکھتے ہیں کہ آپ نے اپنا پاؤں باہر رکھا، میرے سر پر آیا، آپ کا پاؤں میرے سر پر آیا، اللہ اکبر۔ آپ لکھتے ہیں کہ پھر کیا تھا، مجھے اور حکم ہوا، مجھے اٹھا کے اندر لے جایا گیا۔ جب اندر گیا میں، آگ جلائی گئی، مجھے گرمائش دی گئی۔ آپ لکھتے ہیں کہ جب مجھے ہوش آیا تو میں نے کیا دیکھا کہ میرے دلوں میں سے حضرت خواجہ میر کلال میرے سامنے کھڑے، حضرت خواجہ میر کلال میرے سامنے کھڑے، اللہ اکبر۔ آپ لکھتے ہیں کہ میں اٹھا اور حضرت کے قدموں میں گیا، حضرت نے اٹھا کے مجھے سینے سے لگا لیا، بس آپ لکھتے ہیں کہ پھر کیا تھا، 14 طبق روشن ہو گئے، تحت الثری سے لے کے عرش اولا تک ہر چیز مجھ پر واضح ہو گئی۔ اب میں اس کو تو طول نہیں دیتا، آخر میں آپ لکھتے ہیں کہ اس دن سے لے کے آج تک، ڈاکٹر صاحب لکھتے ہیں کہ اس دن سے لے کے آج تک
بہاؤالدین ہر روز اپنی دہلیز دیکھتا ہے. دنیا کے لوگ صبح سے شام تک لاکھوں آتے ہیں. میں دیکھتا یہ ہوں کہ میری دہلیز پر کوئی بہاؤالدین آیا کہ نہیں آیا. صبح سے لے کے شام تک لاکھوں دنیا کے لوگ آتے ہیں, لیکن آج تک بہاؤالدین کوئی بھی نہیں آیا. حضرت پیر سید ولی محمد کا تھا کاغذ والی سرکار. پیر صاحب ڈاکٹر صاحب کی بڑی خاص نسبت ہے, ہمارے مفتی صاحب تشریف فرما ہے, ان کی بڑی خاص نسبت ہے. وہ خود بیان فرماتے ہیں یہ ولی محمد کا تھا میرے پاس عبارت میں موجود ہے کہ میں شہباز کے علاقے میں شہباز کے علاقے شہباز ہندوستان میں, تو آپ دیکھتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ مجھے میرے قبلہ کا تار پہنچا. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں آپ کو, جن آستانوں پہ اگر ہم آتے ہیں تو ہماری نسبت کیسی ہونا چاہیے, ہمارا رابطہ اور تعلق کیسا ہونا چاہیے, پھر ملتا کیسے ہے. آپ فرماتے ہیں کہ میرے قبلہ کا تار پہنچا, اس میں لکھا تھا کہ ولی محمد سے کہو میرے لیے دعا کرے, میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے. بس آپ کہتے ہیں فرماتے ہیں کہ میں جی اس دن جمعرات کی جب تار پہنچا, اگلے دن جمعہ تھا, تو میں جی شاداب میں جمعہ پڑھایا کرتا تھا. بس جی جمعہ کیا پڑھایا سے بنتی کیا کرتا تھا جی. دور دور سے لوگ آ جایا کرتے جی, وہ سوچتے جی کہ اچھی باتیں کرتے ہیں, لیکن جی میں تو ایسے ہی سیدھی سادھی باتیں کرتا جی, دور دور سے دنیا آ جاتی جی ایسی مانتے کہ دور دور سے لوگ آ جاتے جی. اب میں نے جی چند گنتی کی جی, کیا باتیں کی. اس کے بعد میں نے لوگوں سے کہا کہ بھائی میں نے ایک دعا کرنی ہے, تم وعدہ کرو آمین کہو گے. لوگوں سے کہا میں نے ایک دعا کرنی ہے, وعدہ کرو آمین کہو گے. فرماتے ہیں کہ لوگوں نے سوچا اچھی باتیں کرتے ہیں, اچھی بنتی کرتے ہیں, وہ ہمارے لیے اچھی دعا کرے گا. تو سب نے وعدہ کر لیا جی. اللہ اکبر. آپ فرماتے ہیں کہ میں نے جی موقع دیکھ کے دوسری مرتبہ وعدہ لے لیا جی. حضرت جی میں نے تیسری مرتبہ بھی وعدہ لے لیا جی. جب میں نے 3 مرتبہ وعدہ لے لیا تو میں دعا کیا کروں جی. میں کہی کیا دعا کی. میں جی دعا یہ کروں, یا اللہ میرا ایک بیٹا ہے, 14 سال اس کی عمر ہوئے, 14 سال اس کی عمر ہوئے. میں دعا یہ کروں جی, یا اللہ میرے بیٹے کی عمر اور اس کی صحت اور اس کی باقی عمر میرے قبلہ کو عطا فرما. اللہ, میرے بیٹے کی صحت اور اس کی باقی عمر میرے قبلہ کو عطا فرما دے. لوگوں نے جی انگلیاں منہ میں دبالی, پریشان ہو گئے کہ ولی محمد نے کیا کہہ دیا. میں نے کہا کہ تم آمین کہو یا نہ کہو, میری دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو چکی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا میری دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو چکی ہے. اللہ اکبر. آپ فرماتے ہیں کہ اس کے کچھ عرصے کے بعد میرے قبلہ اس علاقے میں تشریف لے کے گئے. کسی نے بتا دیا جی ولی محمد نے تو یہ کیا. آپ فرماتے ہیں کہ پھر کیا تھا. حضرت نے مجھے اٹھا کے سینے سے لگا لیا. بس سینے سے لگنے کی دیر تھی, فرماتے ہیں 14 طبق روشن ہو گئے. تحت الثری سے لے کے عرش اولا تک ہر چیز مجھ پر واضح ہو گئی. اللہ اکبر. فرمایا کہ در فیض حق بند جب تھا نہ اب کچھ, در فیض حق بند جب تھا نہ اب کچھ, فقیروں کی جولی میں اب بھی ہے سب کچھ. فقیروں کی جولی میں اب بھی ہے سب کچھ. کہ اللہ والے ہیں دیتے ہیں سب کچھ. یہ سب اللہ والے ہیں دیتے ہیں سب کچھ. بہت جانچ لیتے ہیں, بہت جانچ لیتے ہیں, دیتے ہیں سب کچھ. بہت جانچ لیتے ہیں, دیتے ہیں سب کچھ. اور لوگ صاحب کیا کہتے ہیں کہ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ ہم لے, اور اللہ والے جو اللہ سے ملا دے, اللہ والے جو اللہ سے
سامنے جی کہا بابا جی بیٹھو پیروں کی بات ہو رہا ہے اللہ اللہ اور یہ کر رہا تھا کہ جب ایسے آستانوں پہ آپ آتے ہیں کیونکہ ہم اللہ کے بندوں سے نسبت قائم کرتے ہیں اور اس کا مقصد کیا ہوتا ہے حضرت مولانا عبد الرحمن جامی ان کے حوال میں لکھا ہے کہ میں مختصر کرتا ہوں کہ آپ مرشد کی تلاش میں مارے پڑتے جہاں پتہ چلتا وہیں پہنچ جاتے لیکن کوئی بات نہ بنتی کسی نے بتایا کہ فلاں جگہ پر ایک اللہ کا بندہ ہے آپ وہاں چلے جائیں تو یہ ہمارے سلسلہ آپ کے نقشبندیہ کے بزرگ ہیں حضرت خواجہ عبید اللہ احرار ڈاکٹر صاحب بھی جانتے ہیں حضرت علامہ بھی جانتے ہوں گے حضرت خواجہ عبید اللہ احرار مولانا عبد الرحمن جامی وہاں پہنچ گئے مولانا لکھتے ہیں کہ میں صبح چل پڑا دوپہر کے ٹائم پہ تو 12 بجے کے قریب وہاں پہنچا گرمی کا موسم تھا جب وہاں پہنچا تو میری عقل دنگ رہ گئی میں نے دیکھا بڑے بڑے عالیشان محلات ہیں عالیشان محلات ہیں اور میں نے تھوڑا سا آگے بڑھا تو کیا دیکھا کہ آگے جو ان کا استبل ہے جہاں گھوڑے بندے ہوئے ان کی تعداد کا اندازہ ہی نہیں ہے وہ جن قلعوں کے ساتھ بندے ہوئے وہ بھی سونے کے ہیں آپ لکھتے ہیں تھوڑا اور آگے بڑھا تو کیا دیکھا کہ ان کی جو بھینسیں ہیں ان کے گلوں میں جو سنگل ہیں وہ بھی سونے کے ہیں آپ نے فوراً شعر پڑھا مرد آن ایز دنیا دوست دار مرد آن ایز دنیا دوست دار وہ بندہ اللہ کا بندہ نہیں ہو سکتا جو دنیا سے پیار کرے ایسا آپ نے فرمایا کہ وہ بندہ اللہ کا بندہ نہیں ہو سکتا جو دنیا سے پیار کرے آپ لکھتے ہیں کہ میں نے سوچا اب آ تو گیا دوپہر کا ٹائم ہے گرمی کا موسم ہے تھوڑی دیر مسجد میں آرام کرتا ہوں زور کی نماز ادا کرنے کے بعد میں واپسی کا سفر جو ہے وہ شروع کر دوں گا آپ مسجد میں چلے گئے اور جا کے لیٹ گئے آنکھ لگ گئی تو کیا دیکھا کہ میدان حشر پر پڑا ہے حشر کا میدان ہے حساب و کتاب ہو رہا ہے مولوی صاحب کی باری بھی آ گئی جب حساب کتاب ہوا تو مولوی صاحب حساب میں تو پورے اترا ہے نیکیاں کچھ زیادہ ہو گئی اب جنت والے فرشتے جنت کی طرف لے کے جانے لگے ایک قرض خواہ آ گیا اس نے کہا جناب آپ نے میرے 50 روپے دینے وہ مجھے ادا کر دیا بڑی سب پریشان ہوتے ہیں ابھی میں یہاں 50 روپے کیسے ادا کروں کہا جی آپ نے دینے تو ہے دینے تو ہے آپ کی یاد آ گیا انہوں نے کہا جی مجھے تو لینے فرشتوں نے اللہ کی بارگاہ میں رسول تو اللہ کریم نے فرمایا کہ ان کی نیکیاں اس کو دے دیں اور ان کو تم ساتھ لے جاؤ پریشان ہو کے اللہ کی بارگاہ میں کہتے ہیں یا اللہ مجھے تھوڑی سی مہلت دی جائے نہ کسی سے پتہ کر کے لے کے آتا بڑے جاننے والے بڑے ماننے والے چلے گئے اللہ کریم فرمایا کہ ٹھیک ہے مہلت ہے جائیں چلے گئے جب سب کے پاس مختصر کرتا ہوں سب کے پاس گئے ہر طرف سے جواب ہو گیا جب کہیں سے کوئی بات نہ بنی تو پریشانی کے عالم میں واپس آ رہے پریشانی کے عالم میں واپس آ رہے کیا دیکھتے کہ اسی شان سے گھوڑے پر سوار خلفاء کی 120 کی جماعت پیچھے ایک بزرگ جو ہے وہ آ رہے ہیں ادھر سے مولانا بھی آ رہے ہیں ادھر سے وہ بھی آ رہے ہیں جب آمنا سامنا ہوا تو پوچھا کیا بات ہے کیوں پریشان ہے عرض کرتے ہیں کہ حضور یہ معاملہ ہے فرمایا ہو میرے ساتھ لے کے اللہ کی بارگاہ میں حضور عرض کیا مولا میری نیکیوں میں سے تیری بارگاہ میں جو قبول ہے اس میں سے ان کی ادائیگی کر کے ان کو جنت کا پروانہ دیا جائے جنت کا پروانہ دیا جائے اللہ اکبر جنت کا پروانہ مل گیا ادھر کیا ہوا اذان ہو گئی مسجد میں سے نا اذان ہو گئی وہ پروانہ جو ہے وہ سنبھالا اور فوراً جو ہے وہ اٹھے اور جا کے وضو کیا وضو کر کے واپس آ کے سنتیں ادا کی اور نماز کے لیے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں نماز کے لیے
تو کیا دیکھتی ہیں کہ بائیں طرف سے دروازہ کھلتا ہے، بائیں طرف سے دروازہ کھلتا ہے، اور وہی شخصیت جنہوں نے ابھی ابھی جنت کا پروانہ لے کے دیا ہے وہ اندر داخل ہوتی ہے، وہ اندر داخل ہوتی ہے۔ مولانا اٹھے اور اٹھ کر قدموں میں گرے، حضرت نے اٹھا لیا، میں کہ مولانا اپنا شعر مکمل کرو، مولانا اپنا شعر ہے مکمل کرے۔ مولانا نے شعر کیا پڑھا تھا کہ مرد آن ایک دنیا دوست دارت، آپ نے فرمایا اگر دارت برائے دوست دارت، انہوں نے کہا کہ وہ بندہ اللہ کا بندہ نہیں ہو سکتا جو دنیا سے پیار کرے، آپ نے فرمایا نہیں، وہ بندہ اللہ کا بندہ ہی ہوتا ہے، لیکن وہ دنیا سے پیار اپنے لیے نہیں بلکہ اپنے رب کے لیے کرتا ہے۔ آپ نے اپنا قیمتی جبہ ہٹایا، فرمایا کہ یہ دنیا کے لیے نیچے پڑے پرانے کپڑے پہنے، یہ رب کے لیے۔ اللہ اکبر۔ اگر دارت برائے دوست دارت، اگر دارت برائے حضرت گرامی قدر عرض کر رہا تھا کہ ان آستانوں کے جتنی آپ عقیدت محبت لے کے جائیں گے اتنا ہی خیال کرے گا، اتنا ہی خیال۔ فرمایا جتنا برتن صاف ہوگا، برتن صاف ہوگا، اس میں اتنا ہی خیال جو ہے وہ برکات جو ہے وہ، اب وقت نہیں ہے کہ ورنہ اس کو میں تفصیلی آپ کو سمجھاتا کہ برتن کا کیسے ہوتا ہے، وہ صاف کیسے ہوتا ہے، اور پھر ان کا جب برتن سیدھا ہوگا، مثال کے طور پہ آپ دیکھیں بارش ہوتی ہے تو اگر ایک برتن آپ نے الٹا رکھا ہوا ہے تو اس میں تو کچھ بھی نہیں جائے گا نا، اس کو اوپر ہی بعد بارش کے قطرے گریں گے، ادھر ادھر چلے جائیں گے، لیکن اگر برتن آپ نے سیدھا رکھا ہو تو بارش کے قطرے اس میں گریں گے، بارش کے قطرے اس میں گریں گے۔ بس اسی طرح جب برتن آپ کا صاف ہوگا، یہ دل جو ہے یہ جتنا صاف ہوگا اتنا ہی فیض آپ کو ملے گا، اور اللہ کا بندہ جو ہے وہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ جب آپ گھروں سے چلتے ہیں یا جہاں سے بھی آپ آتے ہیں، جب اللہ کے بندے کی طرف آپ نیت کر کے نکلتے ہیں گھر سے، اللہ کا بندہ دیکھ رہا ہوتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے ان کا میرے آپ کو اللہ کے قرآن پاک میں کہتے ہیں یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت کے دن تمہیں تمہارے اماموں کے ناموں سے پکارا جائے گا، اماموں کے ناموں سے پکارا جائے گا۔ فرمایا امام سے مراد کون ہے؟ فرمایا امام سے مراد پیران طریقت ہے، مشاق الزام ہے، اہل اللہ ہے، مقبولان بارگاہ ہے، محبوب مجتبیٰ ہے، اولیاء اللہ ہے، جن کے بارے میں اللہ کے فرماتے ہیں کہ لا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ اللہ کے بندے مقبولان بارگاہ جو ہے۔ فرمایا کہ جیسی نیت، فرمایا قلوب المشتاقین منورۃ بنور اللہ عز وجل وإذا تحرک هي الاشتیاق اضاء نورہ ما بین السماء والارض فی باہ اللہ بهم ملائکۃ ویقول اشهدکم اننی الیہ مشہود۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ۔ فرمایا قلوب المشتاقین منورۃ بنور اللہ عز وجل وإذا تحرک، جب تم نکلتے ہو اللہ کی طرف، اللہ کے بندوں کی طرف، فرمایا کہ پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فکر فرماتے ہو، فرماتے ہیں کیا میرے فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ، یہ میرا بندہ جو مجھ سے محبت کرنے والا ہے، تم گواہ ہو جاؤ کہ میں اس کے ساتھ اس سے زیادہ محبت کرنے والا ہوں، میں اس کے ساتھ اس سے زیادہ محبت۔ فرمایا کہ پھر کیا ہوتا ہے؟ زمین و آسمان کا درمیانی حصہ منور ہو جاتا ہے۔ حضرت گرامی قدر میرے آقا فرماتے ہیں، اللہ کریم نے مجھے فرمایا کیا میرے محبوب تمہاری امت میں سے 70,000 افراد کو، کتنے؟ 70,000 افراد کو میں نے بغیر حساب کے بخشا۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں اللہ کی بارگاہ میں کی یا مولا یہ تعداد تو بڑی تھوڑی ہے، یہ تعداد تو بڑی تھوڑی ہے۔ رب کریم نے فرمایا کیا میرے بابو اگر تھوڑی ہے تو پھر ہر ایک کے ساتھ 70,000، یعنی جو 70,000 جن کو بغیر حساب کے بخشنے ہیں ان کے ساتھ آگے ہر ایک کے ساتھ 70,000 بغیر حساب کے۔ اللہ اکبر۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم،
قیامت کے دن تمہیں تمہارے اماموں کے ناموں سے پکارا جائے گا. حکم ہوگا کہ اے عبد القادر جیلانی، یہ تمہارا جھنڈا، یہ تمہارے مرید، جنت میں فلاں طرف تمہارا مقام، وہاں لے جاؤ. اے معین الدین چشتی اجمیری، یہ تمہارا جھنڈا، یہ تمہارے مرید، جنت میں فلاں طرف تمہارا مقام، وہاں لے جاؤ. اسی طریقہ دیگر اللہ اور یا اللہ داتا گنج بخش اجمیری، دیگر بزرگان دین کو اللہ کریم فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ نے کہتے عرض یہ کر رہا تھا کہ ان آستانوں پہ جیسی نیت آپ لے کے آتے ہیں، جیسی نیت لے کے آتے ہیں، بس ایسے ہی فیض ملتا ہے. جب آپ گھروں سے چلتے ہیں اللہ کا بندہ جو ہے وہ دیکھ رہا ہوتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے. اللہ اکبر. چونکہ آج کی یہ محفل پاک کی نسبتیں دو ہیں، ایک ختم نبوت اور ایک عرس رفیق الاولیاء پیر محمد رفیق القادری. تو میں چاہتا ہوں کہ ختم نبوت کے حوالے سے بھی چند باتیں جو ہیں میں آپ کے گوشت گزار کر دوں. میرے آقا نبی کریم احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے قیامت تک کے لیے آخری نبی اور رسول بنا کے بھیجا ہے. کوئی اور نبی اور کوئی اور رسول، کیونکہ جو کلمہ آپ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، اس پہ اگر غور کر لیں، اس کلمے کے ترجمے پہ غور کر لیں تو بات جو ہے بڑی واضح ہو جاتی ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. فرمایا کہ نہیں آپ کچھ ادھر کمرے کچھ ادھر کمرے، یہ جدہ میں پھیلتے. تو صبح کا بھی لنگر، پھر دوپہر کا بھی. تو عصر کے بعد وہ ایک عورت جو ہے بڑی فاخرہ لباس پہنا ہوا، یہ جو عمرے پہ یہ حج پہ جاتے ہیں ان کو پتہ ہے یہ جو سوڈانی لوگ ہیں افریقہ کے، ان میں ایک حصہ جو ہے وہ غریب لوگ ہیں اور ایک حصہ جو ہے وہ بڑے امیر لوگ ہیں. اس نے بڑا فاخرہ لباس پہنا ہوا اور سونا اسے پہنا ہوا، اوپر پگڑی باندھی ہوئی. تو وہ آئی 5 منٹ باتیں شاتیں ہوئی. میری والدہ فرماتی ہے کہ منورے نے پوچھے نے خوشبو کے لیے لائی. میری والدہ فرماتی ہے کہ ان پوچھے نے خوشبو کے لیے لائی. میں نے جب پوچھا تو اس نے کہا کہ ہم خوشبو کو نہیں لگاتے، یہ خوشبو ہمارے خاندان سے آتی ہے، خاندان کے ہر فرد سے آتی ہے. پوچھا کہ وہ کیسے؟ اس نے کہا ہم اس مائی کی اولاد میں سے ہیں جس کو حضور نے اپنا پسینہ عطا کیا. حضور بھی کہتے ہیں کہ منہ میں نور ہو، صوبے نور ہو، منہ میں نور. حبیبی یا رسول اللہ آپ کی خوشبو جو ہے وہ بھی نور اللہ نور، آپ کی طرف جانے والا راستہ جو ہے وہ بھی نور اللہ نور، اور مدینہ منورہ کی گلیاں جو ہے وہ بھی نور اللہ نور. مدینہ منورہ کی گلیاں جو ہیں یہ تو عاشقوں کی بات ہے. کسی عاشق سے اگر پوچھا جائے، عاشق سے سوال کیا جائے، عاشق کی روح سے پوچھا جائے، ادھر کوہ احمد اور ادھر ہے بہشت، ادھر کوہ احمد اور ادھر ہے بہشت. بتا روح جلدی کدھر جائے گی، بتا روح جلدی کدھر جائے گی. آج کے صادق جو ہے وہ کیا جواب دے گا؟ اس کی روح کیا کرے گی؟ کہا تیری گلی کو چھوڑ کر، تیری گلی کو چھوڑ کر ڈاکٹر صاحب باغے جناح کو جائے کون، باغے جناح کو جائے کون. اور نقد ملے جو مدعا وعدے پہ دل لگائے کون، نقد ملے جو مدعا وکیل صاحب وعدے پہ دل لگائے کون. اللہ اکبر. حضرت گرامی بات کہیں سے کہیں نکلتی چلی جا رہی ہے، میں اس کو سمیٹ کرواتا ہوں. یہ جو عقیدہ ختم نبوت جس پر پھر کسی وقت میں انشاءاللہ ابھی کیونکہ 23 سے لے کے 28 تک یہاں مختلف پروگرام ہے، اسی موقع پہ میں تفصیل ڈسکس کروں گا. میں صرف اس وقت یہ آپ کو تھوڑا سا بتاتا ہوں کہ بر صغیر پاک و ہند میں یہ مرزا غلام احمد قادیانی کا جو سلسلہ ہے اس کے محرکات کیا ہیں، اس کے پیچھے کون سی شخصیات اور کون سے ادارے کارنامات ہیں. اس میں مختصر یوں سمجھ رہے ہیں کہ انگریز نے اس دور میں اپنی مشنری کے بندے بھیجے یہاں ہندوستان بر صغیر میں، اور ان کے ذمہ میں یہ ڈیوٹی لگائی کہ تم جاؤ اور پھیل جاؤ اور جا کے ہمیں رپورٹ بنا کے بھیجو، کیونکہ ہم نے وہاں جا کے حکومت کرنی ہے. ان کی جو صفات ہیں، جو اچھائیاں ہیں، جو برائیاں ہیں، جو خامیاں ہیں، ساری چیزیں لکھ کے ہمیں بھیجو. اب تفصیلی وقت نہیں ہے ورنہ میں اس کو پیچھے لے کے جاتا ہی. پرنس لارنس آف عربیہ، لارنس آف عربیہ سب سے پہلے وہ بھیجا گیا یعنی ان کی حکومت سے بھی بہت پہلے.
بہرحال اس کو چھوڑ دیتے ہیں. یہ اس دور میں جب بھیجا گیا 300 کے قریب مشنری کے آدمی تھے, وہ پورے ہندوستان میں پھیل گئے اور انہوں نے رپورٹ بنا کے بھیجی کہ یہ مسلمان جو ہیں ان کی اپنے نبی سے محبت جو ہے وہ لازوال ہے. انگلش میں رپورٹ ہے لیکن ان الفاظ کا ترجمہ جو ہے وہ یہ بنتا ہے کہ ان کی اپنے نبی سے محبت جو ہے وہ لازوال ہے. اگر ان کی محبت کسی صورت کم کی جائے تو حکومت کو بڑا فائدہ ہوگا. دوسری چیز رپورٹ میں لکھ کے بھیجی کہ ان کا عمل جو ہے وہ ان کے نبی پر اترنے والی جو کتاب ہے قرآن مجید, اس پر ان کا عمل ہے. اگر ان میں سے وہ کتاب ختم کر دی جائے تو حکومت کو بہت زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے. تو پھر ایک اور وفد آ گیا, ان کو پیسے دے کے بھیجا گیا اور ان کے ذمہ ڈیوٹی یہ لگی کہ تم پورے بر صغیر میں ہندوستان میں پھیل دو, جہاں سے بھی قرآن ملے ان سب کو خرید کے سمندر میں بہانا شروع کر دو یا ان کو جلانا شروع کر دو. بہرحال اس وقت حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری آپ بمبئی میں تھے. بمبئی میں جب آپ کو پتہ چلا کہ اس طرح سے انگلستان سے کچھ لوگ آئے اور ہمارا قرآن جو ہے وہ خرید رہے ہیں, تو اس وقت حضرت قبلہ عالم امیر ملت پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری نے ایک بہت بڑا جلسہ عام کیا. یہ میں بالخصوص علماء کی نظر کر رہا ہوں کیونکہ رپورٹ آج بھی موجود ہے, یہ نہیں کہ ختم ہو گئی ہے. انڈین لائبریری میں بھی موجود ہے اور اگر کوئی لندن جانے والا بندہ ہو تو لندن لائبریری میں بھی رپورٹ موجود ہے. انہوں نے اس میں ایک جناب بھیج دیے بندے اور وہ قرآن پاک خریدنا شروع کر دیا. حضرت امیر ملت بمبئی میں موجود تھے. جب آپ کو علم ہوا تو آپ نے بہت بڑا جلسہ عام رکھا. اس میں سے کچھ ان کے افراد کو بھی اس میں دعوت دی. جب وہ آئے تو حضرت قبلہ عالم نے فرمایا کہ بھائی میں نے سنا تم انگلستان سے آئے ہو اور ہمارے قرآن جو ہے وہ خرید رہے ہو, اس سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ تم شاید یہ سوچتے ہو کہ ان میں سے قرآن خرید کے قرآن کو ضائع کر دیا جائے اور ان کا قرآن ختم ہو جائے گا. انہوں نے کہا جی بالکل, ہمیں تو یہی حکم ہے. آپ نے فرمایا پھر تمہاری غلط فہمی ہے, ہمارا قرآن ان کاغذوں پر نہیں لکھا ہوا. آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. آپ نے فرمایا ہمارا قرآن ہمارے سینوں پر لکھا ہوا ہے. آپ نے ایک بچے کو کھڑا کیا, ایک نوجوان کو کھڑا کیا. پھر آپ نے فرمایا کہ میں 100 سال کا بوڑھا جہاں سے چاہو مجھ سے پڑھاتے جاؤ, میں پڑھنا چاہتا ہوں. کیونکہ ساری زندگی 7 سال کی عمر سے لے کے ساری زندگی آپ کا یہ معمول رہا. 120 سال آپ کی عمر ہو, آخری 2-3 سال کا نہیں, اس سے پہلے آپ کا یہ معمول تھا کہ پہلے 9 دن میں علی مشرف میں قرآن پاک ختم فرماتے اور پھر پورے بر صغیر میں دن کو سفر کرتے, رات کو شبیہ سناتے. آپ کھڑے ہو گئے, مختلف جگہوں سے قرآن پڑھا. آپ نے فرمایا کہ تم نے دیکھ لیا ہے 7 سال کے بچے کے سینے پر بھی لکھا ہوا ہے, 20 سال کے نوجوان کے سینے پر بھی لکھا ہوا ہے اور 100 سال کے بوڑھے کے سینے پر بھی ہمارا قرآن جو ہے وہ لکھا ہوا ہے. فرمایا اگر سارے قرآن تم خرید لو گے ہم پڑھتے جائیں گے, کاتب ہمارے پاس ہے وہ لکھتے جائیں گے اور چھاپے خانے ہمارے پاس موجود ہیں, ہم ایک ہی رات میں لاکھوں قرآن اور تیار کر لیں گے. رپورٹ میں آج بھی موجود ہے یہ بات. انہوں نے لکھ کے بھیجا کہ ان میں سے قرآن کو ختم نہیں کیا جا سکتا. یہ بات واپس ہو گئی. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے واپس آ جاؤ. اب دوسری بات انہوں نے جو لکھ کے بھیجی کہ ان میں ایک نیا نبی اپاسٹالک پرافٹ جو ہے وہ کھڑا کیا جائے اور حکومت کی شیلٹر میں, حکومت کی سرپرستی میں, حکومت برطانیہ جو ہے وہ اس کی سرپرستی کرے اور اس کو شیلٹر دے اور اس کو جو ہے پروان چڑھایا جائے. اس سلسلے میں پھر مرزا غلام احمد قادیانی جو ہے یہ کوئی ایسے نہیں, بہت سی کلاس کے بعد پہلا امتحان جو ہوا اس میں 400 افراد جو ہے وہ سلیکٹ ہوئے. دوسرے راؤنڈ میں پھر 200 افراد, پھر 4 افراد, 4 میں سے مرزا قادیانی جو ہے وہ چنا گیا. اس کی کا کچھ وجوہات ہے, وقت نہیں ہے کہ میں تفصیلات عرض کروں. بہرحال یہ جب چن لیا گیا اس کو پیسے دے کے واپس بھیج دیا گیا, اس نے جا کے اپنا کام شروع کر دیا. اس کے بعد حضرت
کیونکہ اس نے 1888 میں کتابیں لکھی تھا، پھر اس کے بعد کتابیں لکھی تھا، 1901 میں اس نے نبوت کا اعلان کر دیا۔ 1901 میں حضرت پیر میر علی شاہ صاحب، کیونکہ اس کا جو پہلا خلیفہ تھا حکیم نور الدین، وہ مولوی بھی تھا، عالم بھی تھا، حکیم بھی تھا، تو وہ حکیم نور الدین جو ہے اس کی خط و کتابت بھی کرتا تھا۔ حضرت سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب خواجہ گولڈوی، ان کے ساتھ خط و کتابت تھی، اور اس نے مرزا کی طرف سے ان کو خط لکھا کہ مرزا صاحب کہتے ہیں کہ آپ میرے ساتھ مناظرہ کر لیں قرآن کی تفسیر نویسی پہ، کہ قرآن کی بہترین تفسیر جو ہے وہ کون لکھتا ہے، اس بات پہ مناظرہ کر لیں۔ تو آپ نے یہ خط ان کو 23 جولائی کو ملا، 23 اسی وقت آپ نے واپس جہاں خط لکھ دیا، 25 جولائی کو ڈاک کے حوالے ہو گیا، اور آپ نے 1 مہینے کے بعد ٹھیک فرمایا کہ 1 مہینے کے بعد ہم بھی لاہور میں پہنچ جائیں گے، تم بھی لاہور میں آ جاؤ، تو وہاں بات ہو جائے گی۔ خط پہنچ گیا، اب ادھر سے بھی تیاری شروع ہو گئی، ادھر سے بھی تیاری شروع ہو گئی۔ پیر میر علی شاہ صاحب جو ہے وہ 23 اگست کو لاہور پہنچ گئے۔ حضرت قبلہ عالم امیر ملت پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث کی آپ بھی لاہور پہنچ گئے، اور یہ دونوں سیدزادے جمع ہو کے انہوں نے ایک بہت بڑا جلسہ عام کیا۔ اس کے بعد پھر اپنے اپنے مریدوں کے حلقوں میں نکل گئے اور لوگوں کو ان کا دعوت دینی شروع کی۔ اور چونکہ یہ ایک پہلا معرکہ تھا حق اور باطل کے درمیان، اور پوری بر صغیر کے مسلمان جو تھے وہ دیکھنا چاہتے تھے، اس کا حشر اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے تھے۔ پورے بر صغیر سے لوگ امڑ کے لاہور پہ پہنچ گئے، اور لاہور والے یہ بتاتے ہیں کہ پورے لاہور میں تل کرنے کی جگہ نہیں تھی۔ اللہ اکبر۔ اب 25 اگست آ گئی، یہ دونوں شہزادے سیدزادے مسجد بادشاہی مسجد میں پہنچے، جو جہانگیر کی بنائی ہے بادشاہی مسجد لاہور میں، وہی ٹائم دیا ہوا تھا۔ 25 کو انتظار ہوتا رہا، مرزا نہ آیا، 26 کو انتظار ہوتا رہا، مرزا نہ آیا۔ آخر کار 27 اگست کو اسی مسجد میں جو مرزے کا انتظار ہو رہا تھا، مرزے کی طرف سے جب جواب آ گیا کہ میں نہیں آ سکتا، تو وہ اجلاس جو ہے وہ جشن فتح کی صورت اختیار کر گیا۔ وہ اجلاس جشن فتح کی صورت میں بدل گیا، اور یہ تاریخی بات ہے۔ حضرت خواجہ گولڈوی سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب نے اس کی صدارت حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب کو پیش کیا، اور اس جشن فتح کی صدارت حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب کو کیا۔ اب یہ اجلاس ختم ہو گیا، شام کو ختم ہو گیا، لوگ واپس چلے گئے۔ یہ پیر میر علی شاہ صاحب کا مرزے کے مقابلے میں پہلا سفر ہے۔ اس کے بعد حضرت امیر ملت بھی واپس چلے گئے، لیکن تاریخ اگر اٹھا کے دیکھیں تو حضرت امیر ملت نے پھر اس کے بعد آرام سے نہیں بیٹھا۔ ہسٹری یہ بتاتی ہے، تاریخ یہ بتاتی ہے کہ حضرت امیر ملت کو پتہ چلتا کہ فلاں جگہ پہ مرزا آ رہا ہے، آپ اس سے پہلے وہاں پہنچ جاتے۔ ہمارے قریب ناروال ہے، 1901 کی بات ہے، نومبر کی بات ہے، یہ اگست ہے، نومبر کی بات ہے۔ مرزا نے کہا کہ میں ناروال آ رہا ہوں، کیونکہ وہاں کا ڈی سی جو تھا وہ مرزائی تھا، اور اس کو یہ ذوق تھا کہ اس کی وجہ سے میرے کافی لوگ جو ہے وہ ہو جائیں گے۔ تو مرزا بھی اسے پروگرام بنایا کہ میں بھی آ رہا ہوں۔ حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب کو پتہ چلا، آپ بھی پہنچ گئے، میں تفسیر میں نہیں جا رہا، آپ بھی ناروال پہنچ گئے۔ آپ نے جمعہ پڑھایا، اور جمعہ پڑھانے کے بعد امام مرزا کو للکارا، اور آپ نے اعلان فرما دیا کہ اگلا جمعہ ہم پھر یہاں پڑھیں گے۔ مرزا نے آنا تھا لیکن مرزا نہ آیا۔ جب اس کو پتہ چلا کہ جماعت علی شاہ صاحب آ گئے ہیں، وہ نہ آیا۔ اس نے اپنے خلیفہ حکیم نور الدین کو بھیجا۔ حکیم نور الدین جب حضرت قبلہ عالم کا خطبہ سنا، پتہ چلا کہ تو رات کی رات، جمعہ کی رات ہی اس نے بستر موڑ گیا، جو ہے وہ لپیٹا اور صبح ہی نکل گیا۔ اس کے بعد مرزا کو پھر ضرورت نہ ہوئی۔ 1904 میں آپ کو اس کو پتہ چلا، حضرت قبلہ عالم کو پتہ چلا کہ مرزا جو ہے وہ سیالکوٹ میں آ رہا ہے۔ آپ اس سے پہلے پہنچ گئے، اور اس سے پہلے اس کے آنے کے پہلے آپ نے وہاں سٹیج قائم کر دیا، لوگ آ رہے ہیں، دنیا آ رہی ہے، تو جلسے ہو رہے ہیں۔
مرزا جو ہے وہ بھی آیا، لیکن اس کا سکیٹ دوسری سائڈ پہ ہے، یعنی سیالکوٹ کی ایک سائڈ پہ وہ تھا اور ایک سائڈ پہ امیر ملت۔ اب تفصیل میں نہیں جاتا، حضرت امیر ملت نے فرمایا کہ بھائی، کیونکہ اس سے پہلے مرزے نے ایک اشتہار چھپوا کے تقسیم کیا تھا، جب آپ سیالکوٹ پہنچے تو اشتہار آپ کو پہنچا، اس میں لکھا تھا کہ پیر صاحب نے لاہور میں اعلان کیا تھا کہ مرزا اگر ہمارے مقابلے میں آئے اس کو 5,000 روپے انعام دیا جائے۔ تو مرزا صاحب کی طرف سے اشتہار تھا کہ اگر پیر صاحب وہ پیسے فلاں بینک میں جمع کروائیں تو ہم سامنے آ کے مناظرے کے لیے تیار ہیں۔ آپ نے اترتے ہی 5 کی بجائے 10,000 روپیہ جمع کروا دیا اور فرمایا کہ اشتہار چھپا کے تقسیم کر دو، تقسیم کر دو۔ اشتہار تقسیم ہو گئے۔ اب آپ نے 1 دن انتظار کیا، 2 دن انتظار کیا، جب مرزا نہ آیا آپ نے فرمایا بھائی پتہ چلا تھا کہ مرزا نے کہا تھا میں سامنے آؤں گا، اب وہ نہیں آیا تو مرزا کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا جناب فلاں علاقے میں۔ آپ نے فرمایا کہ چلو ہم وہاں چلے چلتے ہیں، وہ جہاں نہیں آتا تو ہم وہاں چلے چلتے ہیں۔ جہاں مرزے کا ڈیرا تھا اس کے سامنے آپ نے بھی جا کے اپنا اسٹیج لگا دیا۔ اب تاریخ شاہد ہے، مرزے نے رات کی رات اپنا بستر بوریا میں بیٹھا اور پیچھے کے دروازے سے ہو کے انسان نکل گیا، سامنے آنے کی ضرورت اس کو نہ ہوئی۔ تو حضرت قبلہ عالم امیر ملت پیر جماعت علی شاہ صاحب نے ہر موقع پر اس کا تعاقب کیا، اور آپ نے پھر 22 مئی 1908 کو لاہور میں، بالکل اختصار سے 2-4 منٹوں میں اس کو مکمل کرتا ہوں، لاہور میں خطبہ جمعۃ المبارک ارشاد فرمایا اور اس میں فرمایا اپنے لوگوں سن لو، ہم مرزے کو ہر طرح سے دعوتیں مباہلہ مناظرہ مباحثہ دے چکے ہیں، لیکن اس کو ہمارے مقابلے میں آنے کی ضرورت نہیں ہوئی، مقابلے میں آنے کی ضرورت ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ نہ اس کو ہمارے مقابلے میں آنے کی ضرورت ہوگی، لیکن مرزے کا خدائی فیصلہ ہو چکا ہے، مرزے کا خدائی فیصلہ۔ آپ نے فرمایا مرزا اگلے چند دنوں میں عبرتناک انجام کو پہنچے گا، ذلت و رسوائی کی موت پائے گا۔ 22 مئی 1908 جمعۃ المبارک کے موقع پر آپ نے یہ بات سنائی۔ اسی رات بہت سے مشائخ الزام، محدث کچوچوی، محدث سوٹی، حضرت خواجہ گولڑوی اور دیگر اکابرین، حضرت اعلیٰ حضرت کے ساتھ صاحب دادے اور دیگر اکابرین ملت اسلامیہ اس میں موجود تھے۔ بادشاہ مسجد میں یہ اجلاس تھا، رات 11 بجے اجلاس ختم ہوا، سارے اپنے اپنے گھروں کو واپس چلے گئے، لیکن حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب نے وہی ڈیرا لگائے رکھا لاہور میں۔ 6 مئی سے آپ نے ڈیرا لگایا ہوا تھا، 6 مئی جب مرزا پہنچا اسی دن، تو 25 مئی 1908 وہاں آپ نے فرمایا کہ اگلے چند دنوں میں 25 مئی 1908 کو آپ نے اپنے خطاب میں فرمایا کہ ہم مرزے کو دعوت مباہلہ مناظرہ دے چکے ہیں، لیکن اس کو مقابلے میں آنے کی ضرورت نہیں ہوئی۔ میں تمہیں بتا دینا چاہتا ہوں کہ مرزے کا خدائی فیصلہ ہو چکا ہے اور وہ اگلے 24 گھنٹوں میں عبرتناک انجام کو پہنچے گا، ذلت و رسوائی کی موت پڑے گا۔ یہ بات آپ نے فرمائی اور پھر آپ نے ساتھ ہی یہ بات بھی فرما دی۔ آپ نے فرمایا میری اس پیشگوئی کو مرزے کی پیشگوئی نہ سمجھنا، کیونکہ مرزا کی پیشگوئی کرتا تھا۔ آپ نے فرمایا میری اس پیشگوئی کو مرزے کی پیشگوئی نہ سمجھنا، کیونکہ بعض والوں نے کہا کہ جناب جو آپ نے اتنی بڑی بات کہی ہے، جب 22 مئی کو آپ نے اعلان کیا تو لوگ پیچھے پڑ گئے، جناب اتنی بڑی بات آپ نے کہہ دی ہے، اگر یہ پوری نہ ہوئی تو لوگ تو پہلے ہی مرزئی ہو رہے ہیں، تو بچے کچھ لوگ ہیں وہ بھی مرزئی ہو جائیں گے۔ میں نہیں، میں جب کہہ رہا تھا میرے آقا میرے پاس موجود تھے، میرے آقا نے حکم فرمایا تو میں نے اپنے آقا کے حکم کے مطابق میری زبان سے نکلے جو لفظ میرا رب میری ایمان سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ میرا رب پورا فرمائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ اب آپ نے فرمایا کہ اگلے 24 گھنٹوں میں عبرتناک انجام کو پہنچے گا، ذلت رسوائی کی موت پڑے گا۔ آپ نے 10:42 پر یہ بات سنائی رات کو، ٹھیک 11 بجے مرزا کو حالہ ہوا اور وہ ٹائٹ پہ گیا۔ آج تک مرزا اس بات کا اتنا کوئی مبصر نہیں پیش کرنے کا، کوئی اس کا جواب نہیں دے سکے کہ مرزا کی موت کہاں واقع ہوئی۔ ٹائٹ پہ گیا اور یہ سلسلہ پھر ساری رات جاری رہا، اور صبح 6 بجے مرزا کو کام اجازت کی ہر منہ سے بھی آنا شروع ہوئی، 6 بجے منہ سے اجازت بھی آنا شروع ہوئی۔ اسی حالت میں جب مرزا 10 بجے ٹائٹ پہ گیا تو 10:10 پر ٹائلٹ کا دروازہ توڑا گیا، مرزا لفظ اندر موجود تھا۔
گفتگو گفتہ اللہ بوجھ جاتے حکیم عبداللہ بوجھ اللہ تعالیٰ نے یہ آپ کی آج کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرکت کی عطا فرمائے. پیر صاحب ڈاکٹر صاحبان اور جتنے بھی دیگر مشائخ حضرات علماء تشریف لائے سب کا حالہ مقبول نصیب فرمائے, سب کو برکت نصیب فرمائے, اجر کثیر عطا فرمائے, دینوں کو سبحانہ فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. شہزادہ حافظ سلمان رضا شہزادہ حافظ سلمان رضا ماشاء اللہ. وہی بولو مائک بولو مائک. یہ لو مائک. شروع کرو آواز آ جائے گی. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب